اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ امت سازی از نظر قرآن موضوع ہے گفتگو کا، اور اشارہ کیا کہ سب سے اہم ترین فریضہ از نظر قرآن پیروان دین اسلام کا امت بننا و امت بنانا ہے۔ وہ فریضہ جو متروک ہی نہیں بلکہ فراموش شدہ بھی ہے، جس سے مکمل طور پر مسلمان ناآگاہ بھی ہیں اور دور بھی ہیں، اور یہ فریضہ انجام نہ پانے کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے، اور آج اتنی بڑی کثرت و اتنی عظیم تعداد رکھنے کے باوجود حقارت کی زندگی و ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس حقارت پہ راضی ہیں۔ اس حقارت سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ فرائض دینی پر عمل ہو، اور ان کی بنیاد پر مسلمان اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کریں، احیاء کریں، جن میں پہلا فریضہ و اہم ترین فریضہ امت سازی کا ہے۔ امت سازی کے لیے قرآن مجید نے باقاعدہ رہنمائی و ہدایت کی ہے، اور اسی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب و غریب قوم اور معاشرے کو امت میں بدل دیا ہے۔ عرب قوم خصوصاً اہل مکہ اور بعد میں مدینہ دنیا کا سب سے کہہ سکتے ہیں ہم ایک لحاظ سے کہ پسماندہ ترین خطہ، ہر لحاظ سے، ثقافتی طور پر، علمی طور پر، مذہبی طور پر، اقتصادی طور پر، کلچرل طور پر، ہر لحاظ سے پسماندہ خطہ، اور اس کے اندر ایک نمونہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دی ہے۔ انہی قرآنی اصولوں کے تحت و رہنمائی کے تحت جو آج یہ اصول ہمارے پاس بھی موجود ہیں، پس یہ اصول جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں ایک لحاظ سے تجرباتی بھی ہیں، محض تجریدی نہیں ہیں، تجرباتی بھی ہیں۔ تجریدی ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو فقط ذہنی ہو اور جنہیں تجربہ نہ کیا جا سکتا ہو، جن پر دلیل قائم کی جا سکتی ہو، جن کی وضاحت کی جا سکتی ہو، لیکن ان پر تجربہ نہ کیا جا سکتا ہو، ان امور کو تجریدی امور کہتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں تجربی امور ہیں۔ تجربی امور وہ ہیں جنہیں انسان آزما سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، ان کا نتیجہ دیکھ سکتا ہے کہ آیا یہ ایسے ہے یا نہیں ہے۔ قرآنی ہدایت تجربی ہے، محض تجریدی نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں تجریدی اصول بھی موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر بنائی گئی عمارت وہ تجربی ہے۔ لہٰذا امت سازی کے لیے قرآنی اصول تجربہ شدہ بھی ہیں، مجرب ہیں، یعنی ان کے بنیاد پر عمل کر کے باقاعدہ ایک امت وجود میں آ چکی ہے، اور اس امت کے کارنامے محفوظ ہیں تاریخ کے حافظے میں، اور قرآن نے بھی ان میں سے بعض کی طرف نشاندہی کی ہے۔ امت سازی قرآن مجید میں ایک پروسیس ہے،
یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے کئی مراحل ہیں، ان مراحل سے گزر کر امت کے مرتبے تک یا امت سازی کے مرتبے پر پہنچتا ہے معاشرہ یا قوم، اور اس کی شناخت ضروری ہے کہ کن مراحل سے گزر کر انسان امت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید امت اس کو کہتا ہے جو دین کے محور میں جمع ہوں، جو لوگ محور ان کا دین ہو، دین نے اکٹھا کیا ہو ان کا، اور دین کے علاوہ، مکتب کے علاوہ، آئیڈیالوجی کے علاوہ کوئی اور وجہ اشتراک نہ ہو۔ وجہ اشتراک ہو لیکن وہ وجہ اشتراک محور نہ ہو، مد نظر نہ ہو۔ مثلا بے شک ایک قبیلے کے لوگ ہوں، ایک علاقے کے لوگ ہوں، لیکن ان کے اجتماع کا سبب علاقائیت نہ ہو۔ بے شک علاقہ ایک ہو، بے شک زبان ایک ہو، بے شک رنگ ایک ہو، بے شک نسب ایک ہو، لیکن نسب کی وحدت یا علاقائیت کی وحدت یا رنگت کی وحدت نے انہیں اکٹھا نہ کیا ہو، مکتب نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہو۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں انسانوں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں، لیکن یہ مشترک چیزیں محور نہیں ہوتی، مرکزیت ان کو حاصل نہیں ہوتی، مدار ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ مثلا فرض کر لیں کہ انسانوں کے درمیان بہت ساری چیزیں آپس میں مشترک ہیں، لیکن ان کو مدار وحدت قرار نہیں دیتے انسان۔ جیسے سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن اس چیز کو نہیں قرار دیتے، معیار وحدت نہیں قرار دیتے۔ محض آدمیت کی وجہ سے انسان اکٹھے ہو جائیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ یا مثلا فرض کر لیں کہ رنگ ایک ہیں، ایک ہی علاقے میں رہنے والے، رنگت ان کی ایک ہے، یہ رنگت بھی ان کی وحدت کا سبب نہیں بنتی۔ بس مشترک کسی چیز کا صفت کا ہونا ایک نقطہ ہے، اور اس مشترک چیز کو محور وحدت قرار دینا اور اس کے گرد جمع ہونا یہ الگ نقطہ ہے۔ بس پہلا امر یہ ہے کہ امت اس اجتماع سے وجود میں آئے گی جس کا محور مکتب ہو، اور مکتب کی خصوصیات عرض کی ہیں، دین رسوماتی و دین موروثی و دین تقلیدی۔ اگر یہ نقطہ اشتراک واقع ہو، اس سے امت وجود میں نہیں آتی، جیسا کہ ابھی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان کچھ عقائد مشترک ہیں، کچھ اعمال مشترک ہیں، کچھ رسومات مشترک ہیں، لیکن اس مشترک ہونے کے باوجود امت نہیں ہے۔ یہ امت کے لیے جس دین کی ضرورت ہے وہ دین مکتبی یا آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے اہم مسائل یا اس کے موٹی موٹی جو چیزیں تھیں، خصوصیات، ان کو بیان کیا ہے۔ امت سازی کا پہلا مرحلہ اب مکتب کی بنیاد پر جب شروع ہوتا ہے، یعنی یہ عملی شکل جب اختیار کرنا شروع کرتا ہے یہ کام، پہلا مرحلہ اس کا امت سازی کا آئیڈیالوجی کے محور میں وہ نظریاتی مرحلہ ہے۔ امت سازی کا پہلا کام نظریاتی مرحلے سے شروع ہوتا ہے، اور نظریاتی مرحلہ اگر طے نہ ہو، ہرگز اگلا عملی مرحلہ شروع نہیں ہوتا۔ اس پر قرآن مجید کی رہنمائی بھی اسی بات پر ہے، ہدایت کا محور بھی یہی ہے کہ نظریاتی مرحلے سے آغاز کریں امت سازی کا، اور سیرت رسول اللہ بھی اسی بات پر گواہ ہے کہ حضرت نے بھی نظریاتی مرحلے سے امت سازی کا کام شروع کیا ہے۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ آئیڈیالوجی ایک عملی منشور یا دستور ہے انسان کی زندگی کے لیے، دینی الہی دستور، جس کے اندر ایک جامع نظام اعتقادی بھی موجود ہے، نظریاتی بھی، اور اس کے اندر مختلف شعبہ زندگی سے متعلق نظام بھی موجود ہیں، اور ہر شعبے کے قوانین و احکام بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر اقدار کا ایک پورا اپنا منظم نظام پایا جاتا ہے آئیڈیالوجی کے اندر۔ کہ ابھی ہمیں آشنا ہونا ہے آئیڈیالوجی سے، ہم یہ نہ کہیں کہ جو تصویر ہمارے ذہن میں دین کی بیٹھی ہوئی ہے وہی مکتب ہے، اس کو ابھی پڑھنا ہے کہ مکتبی شکل کیا ہوتی ہے، دستوری دین کیا ہوتا ہے جس کو ہم عمل کر سکیں۔ پہلا مرحلہ اس کا آئیڈیالوجی کا بھی نظریاتی مرحلہ ہے، اعتقادی مرحلہ ہے، اور امت سازی کا پہلا مرحلہ بھی نظریاتی مرحلہ ہے۔
نظریاتی مرحلے میں، جس کو ہم اعتقادی مرحلہ کہہ سکتے ہیں، اعتقاد کی بنیاد پر امت کا ڈھانچہ رکھا جاتا ہے، امارت رکھی جاتی ہے نظریے کی بنیاد پر۔ نظریے میں انسان کو ایک ضروری آگاہی کی ضرورت ہے، جس کو ہم نظریہ کہیں گے۔ ایک ایسی جزمی یقینی آگاہی کی ضرورت ہے انسان کو، جس مرحلے میں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہونا ضروری ہے۔ اگر اس مرحلے میں وہ اصول، وہ بنیادیں واضح نہ ہوں، روشن نہ ہوں، اور انسان آگاہ نہ ہو، اور یہ آگاہی جزم و یقین تک نہ پہنچے، امت کا اگلا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا، محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلا مطلب جو نظریاتی مرحلے میں، یا وہ آگاہی جو نظریاتی مرحلے میں انسان کو درکار ہے، وہ یہ کہ انسان کو اپنی خلقت اور کائنات کے بارے میں ضروری آگاہی ہونی چاہیے۔ جس کائنات میں رہ رہا ہے، اس کائنات کے بارے میں اس کو ضروری و لازمی آگاہی ہونی چاہیے، اور اپنے بارے میں، اپنی خلقت کے بارے میں اس کو لازمی و ضروری آگاہی ہونا لازم ہے، تاکہ اگلے مرحلے میں کام داخل ہو سکے۔ یہاں یہ چیز نظر میں رکھیں کہ یہ سارے مراحل تھے، نظریاتی مرحلہ، آگاہی کا مرحلہ، لیکن تدریجاً اس نے اور شکل اختیار کر لی۔ مثلا اعتقادی مرحلہ جو اس وقت جس سے ہمیں سروکار ہے، ہم اعتقادی جو مرحلہ طے کرتے ہیں وہ عقائد کے نام پر یا اصول دین کے نام پر علم کلام پڑھتے ہیں۔ علم کلام میں بھی وہی نظریاتی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں جو امت سازی کا پہلا مرحلہ ہے وہ وہی مسائل ہیں جو علم کلام میں زیر باس آتے ہیں، لیکن جس روش کے ساتھ علم کلام ان مسائل کو پیش کرتا ہے وہ امت سازی کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے۔ جس انداز سے علم کلام ان مسائل کو اٹھاتا ہے، یا جس انداز سے علم کلام ان مسائل کو پیش کرتا ہے، وہ امت سازی کی طرف نہیں جاتے، وہ فرقہ سازی کے لیے اچھے ہیں۔ علم کلام سے فرقہ بہترین اچھے طریقے سے بن سکتا ہے، امت نہیں بن سکتی۔ لہذا اکتفا نہ کیا جائے کہ ہمارے مثلا علم کلام میں جو کتابیں موجود ہیں، جو زحمتیں کی ہیں علماء نے، وہ مرحلہ اعتقادی طور پر اگر ہم طے کریں گے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ عملی امت سازی کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ باس موضوعات میں نہیں ہے، علم کلام میں جو موضوعات زیر باس آتے ہیں وہ وہی نظریاتی مراحل ہیں، انہی کو امت سازی کا پہلا مرحلہ نظریاتی مرحلے کے طور پر طے کرنا ہے۔ یعنی وہ ضروری آگاہی جو انسان کو درکار ہے انہی موضوعات کے بارے میں ہے، لیکن سطح آگاہی، طریقہ آگاہی، کیفیت آگاہی، درجہ آگاہی، وہ جو درکار ہے وہ علم کلام میں نہیں ہے۔ علم کلام میں فقط علم عقائد جو ہم پڑھتے ہیں، مثلا علم عقائد کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں، اس کو دلیل سمجھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تحقیقات کر سکتے ہیں، اس کے بعد مناظرے کر سکتے ہیں، اس کے بعد دوسرے فرقے کو مثلا اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اپنے کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ نتائج ہیں جو علم کلام سے نکلتے ہیں۔ علم کلام ہے ہی علم جدلی ہے، جدلی علم ہے، امت سازی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ موضوعات علم کلام کے قرآنی ہیں، قرآنی موضوعات کو ہی آ کر بحث کرتا ہے تخصص کے طور پر۔ جس طرح فقہ میں جتنے موضوعات ہیں وہ قرآنی موضوعات ہیں۔ مثلا فقہ میں طہارت کی بحث ہوتی ہے، قرآنی موضوع ہے طہارت۔ نماز کی بحث ہوتی ہے، قرآنی موضوع ہے نماز۔ روزے سے بحث ہوتی ہے، قرآنی موضوع ہے روزہ۔ زکوٰۃ سے بحث ہوتی ہے، قرآنی موضوع ہے۔ موضوع قرآن نے اٹھائے ہیں۔ فقہ میں جا کر ان موضوعات نے جو شکل اختیار کر لی ہے وہ دستوری نہیں ہے، منشوری نہیں ہے۔ چونکہ منشوری نہیں ہے لہذا یہ فقہ مثلا یہ جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے یہ اسی حالت میں قابل عمل نہیں ہے، قابل بحث ہے، قابل تحقیق ہے،
قابل توسعہ ہے، اس کے اوپر مقالے لکھے جا سکتے ہیں، دروس دیے جا سکتے ہیں، تحقیقات کی جا سکتی ہیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن نفاذ کی شکل اس کو دی نہیں گئی ہے. ان احکام کو، احکام شرعیہ کو نفاذی حالت نہیں دی گئی، اس کو نفاذی رنگ نہیں ہے، اس کا دستوری رنگ نہیں ہے، آئینی شکل نہیں ہے اس کی، تحقیقی رنگ اس کے اوپر غالب ہے، زیادہ مدرسئی رنگ غالب ہے اس کے اوپر، بس و گفتگو زیادہ اس کے اوپر کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر مثلا دروس زیادہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن نفاذی رنگ و نفاذی لہجہ اس کا، نفاذی روپ نہیں ہے اس کا. یہ جو عرض ہوا کہ اس کو آئیڈیالوجی کی شکل دینے کی ضرورت ہے، ترتیب اس کی وہ ہو اور پھر اس کا انداز دستوری ہو تاکہ قابل نفاذ ہو. پھر کچھ مراحل ایسے ہیں جو اس کے اندر طے ہونا چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے. مثلا فقہ میں ایک خلا موجود ہے اور وہ نظام دینی کا خلا ہے. فقہ فقط احکام دین پر مشتمل ہے، نظام دین اصلاً اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس وجہ سے بھی احکام میں مشکل پیش آتی ہے ہمیں کہ ان احکام کو عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے، چونکہ فقہ میں نظام اسلام کسی نظام کے بارے میں بحث نہیں ہے، جبکہ دین میں نظام پہلے ہے، وہ احکام بعد میں بیان ہوئے ہیں. پس قرآنی موضوعات علوم نے لے لیے ہیں، ان علوم نے لے کر قرآنی موضوعات کو علمی شکل دے دی ہے، جبکہ چاہیے کیا تھا؟ آئیڈیالوجی چاہیے تھی. لیکن اس وقت ہمارے پاس علوم دین موجود ہیں، دینی آئیڈیالوجی نہیں ہے، علوم دین ہے ہمارے پاس. علوم دین علوم کے طور پر ہی، علم کا مصرف علم کے لیے ہی ہوتا ہے. مثلا آپ فزکس و کیمسٹری علوم ہیں، آئیڈیالوجی نہیں ہے. ایک علم کے طور پر آپ فزکس کو عمل پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو تحقیق کر سکتے ہیں، تجربے کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن نفاذ نہیں کر سکتے کیمسٹری کا، چونکہ علم ہے. جیسے علم فلسفہ علم ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے، لہذا فلسفے کو نافذ نہیں کر سکتے آپ. فلسفہ مکتب نہیں ہے، فلسفے کے تحت زندگی نہیں بسر ہو سکتی. البتہ فلسفے سے آئیڈیالوجی بنائی جا سکتی ہے، فلسفے کے باطن سے آئیڈیالوجی بنائی جا سکتی ہے. لہذا ہم نے قرآن سے علوم لے لیے ہیں، علوم نکلے. مثلا ادبیات، صرف، نحو، یہ علوم ہیں، علوم اسلامی ہیں. علوم اسلامی اگر ہم 1000 سال بھی علوم سے ہی سروکار رکھیں تو کبھی بھی مکتب نہیں نکلے گا علوم سے، اور علوم قابل نفاذ نہیں ہوتے، علوم قابل تعلیم و تعلم ہوتے ہیں. علوم کو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ ان علوم کی مدد سے ہم مکتب بنا سکیں، ان علوم کی مدد سے آئیڈیالوجی بنا سکیں. ہم علوم تک آتے ہیں لیکن علوم کی مدد سے جو کام آگے کرنا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف علوم پر اکتفا کر لیتے ہیں دین کے معاملے میں کہ علوم کافی ہیں. جبکہ آپ دیکھیں مثلا عدالتی نظام، لا ایک علم ہے، قانون ایک علم ہے، یا پولیٹیکل سائنس علم ہے. پولیٹیکل سائنس نافذ نہیں ہو سکتی چونکہ سائنس ہے، علم سیاست ہے. علم سیاست قابل نفاذ نہیں ہوتا. اگر نظام سیاسی نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، فقط پولیٹیکل سائنس ہو، اس کے مطابق مملکت چلائی جا سکتی ہے پولیٹیکل سائنس کے ذریعے سے. نہ، پولیٹیکل سائنس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے، مدرسہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ڈگری لی جا سکتی ہے، ماسٹر کیا جا سکتا ہے، لیکچر دیا جا سکتا ہے، ریسرچ کی جا سکتی ہے، نظریہ دیا جا سکتا ہے. یہ بات علم کے اندر ہو سکتی ہے، آگاہی دی جا سکتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے ذریعے سے علم سیاست کے باطن سے ایک نظام سیاسی باہر آنا چاہیے. علم سیاست کا فریضہ ہے کہ انسان کو نظام سیاست بنا کے دے، ورنہ خود علم سیاست قابل نفاذ نہیں ہے. اگر دنیا میں فقط پولیٹیکل سائنسز ہوتی اور سیاسی سسٹم نہ ہوتے تو کوئی حکومت قائم نہ ہو سکتی. علم سیاست کے بڑے بڑے مجتہد موجود ہوتے لیکن کوئی نظام سیاسی نہ ہوتا، کوئی حکومت نہ ہوتی. نظام حکومت و آئین و منشور علم سیاست نہیں ہوتا، وہ علم سیاست سے نکلا ہوا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے.
پس مکتب و آئیڈیالوجی ان علوم اسلامی کا ثمرہ ہونا چاہیے تھا. علوم اسلامی سارے، مثلا علم کلام سے ایک مکتب، نظریاتی مکتب، ایک آئیڈیالوجی نظریاتی باہر آنی چاہیے تھی. لیکن ابھی فقط علم کلام ہے ہمارے پاس. علم کلام میں جو نظریہ ہے وہ مکتبی رنگ نہیں ہے، اس کا علمی رنگ ہے. اس کا جس طرح فلسفہ ایک علم ہے، علم قابل نفاذ نہیں ہے جب تک یہ علم بنیاد نہیں بنتا یا یہ کام نہیں کرتا کہ اس سے ایک مکتب نکلے باہر، ایک نظام و سسٹم باہر آئے. جس طرح مثلا علم سیاست سے جمہوریت باہر آیا، علم سیاست سے مثلا دستوریت، علم سیاست سے بادشاہت، علم سیاست سے یہ سارے نظام نکلے ہیں. اسی طرح ان علوم سے باقاعدہ ایک نظام، اعتقادی و نظریاتی نظام بن کر سامنے آنا چاہیے کہ یہ خلا ہے، یہ علماء، یہ اسکالر، یہ فلاسفہ، یہ علماء کم ہیں. علوم کے ماہرین بہت ہیں. مثلا جس طرح آپ دیکھیں ٹیچر بہت ہیں، صاحب نظر کم ہوتے ہیں. مثلا کیمسٹری پڑھانے والے بہت ہیں لیکن کیمسٹری میں نظریہ رکھنے والے کم ہوتے ہیں. فزکس پڑھانے والے بہت ہیں، فزکس میں نظریہ رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی علم فقہ پڑھانے والے بہت ہیں، فقہ میں صاحب نظر کم ہوتے ہیں. اسی طرح جو صاحب نظر کسی علم میں پیدا ہو جائیں، وہ صاحب نظر اس علم کے اندر سے مکتب نہیں بنا سکتے، یا ضرورت نہیں سمجھتے، یا صلاحیت نہیں ہوتی ان کے اندر مکتب بنانے کی. اس سے صاحب نظر سے بڑی صلاحیت والا آدمی چاہیے جو اس سے مکتب نکالے. لہذا نظریاتی مرحلہ امت سازی کا، اس کے لیے علم پر اکتفا نہیں کی جا سکتی، نظام نظریاتی و سسٹم کی ضرورت ہے. ایک باقاعدہ اعتقادی نظام، نظریاتی نظام کی ضرورت ہے، تھیوری کی شکل میں ہو، کہ جس کا لب و لہجہ علم والا نہ ہو، آئیڈیالوجی والا لب و لہجہ ہو، اس کا دستوری لب و لہجہ ہو اس کا. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو نظریاتی باتیں قرآن نے جتنی بھی کی ہیں، علمی لہجہ اس کا کم ہے، چونکہ قرآن علمی کتاب نہیں ہے. قرآن در حقیقت منبع ہے ہدایت کا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہدن للناس، ہدایت ہے. لہذا ہم قرآن کو اگر دیکھیں تو عرفی زبان استعمال کرتا ہے قرآن، علمی اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا. عرفی زبان، بول چال کی زبان قرآن کے اندر ہے. بول چال، عام معاشرہ، لوگ آپس میں جس زبان میں گفتگو کرتے ہیں، یہ بول چال کی زبان ہے قرآن مجید کی. مثلا یہ بعض اہل تفسیر نے بھی یہ نقطہ ذکر کیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ نقطہ کسی کا ہے. یہ بعض نے لکھا ہے اتفاقاً، اردو زبان مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے. قرآن شناس بعض ایسے لوگ جنہوں نے قرآن میں محنت کی ہے، زحمت کی ہے، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے اور اچھا نقطہ ہے. جس طرح ہمارے پاس دو زبانیں ہوتی ہیں نا، کتابی زبان اور بول چال کی زبان، تحریری اور تقریری زبان. تحریری زبان اور تقریری زبان میں بہت فرق ہوتا ہے. تقریری زبان جس میں، جیسے ابھی مثلا آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، یہ تقریری زبان ہے. تحریری زبان جس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ کتابیں جو سلیبس کی آپ پڑھتے ہیں، یہ کتابی زبان ہے. ان کے اندر تقریری نہیں ہے انداز ان کا. کتابی لینگویج، کتابی زبان علم کے لیے بہترین زبان کتابی زبان ہے. تقریری زبان میں علم نہیں پیش کیا جا سکتا. اگر کوئی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہے یا علمی تحقیق کرنا چاہتا ہے یا علمی کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے تو اسے کتابی زبان سیکھنی پڑے گی. مثلا اردو، دو قسم کی اردو ہے، بول چال کی اردو اور کتابی اردو. علم کے لیے کتابی اردو درکار ہے، لیکن ہدایت کے لیے بول چال کی اردو درکار ہے. ہدایت کے لیے عام گفتگو اور محاورے کی زبان چاہیے. اس لیے قرآن کا موضوع چونکہ ہدایت ہے اور ہدایت سے متعلق قرآن سب کچھ بیان کر رہا ہے، لہذا قرآن کی جو زبان ہے وہ کتابی زبان نہیں ہے، محاوراتی زبان ہے، بول چال والی، عام گفتگو والی زبان ہے قرآن کی. یہ جو زبان شناس ہیں، دقائق
زبان سے یا زبانوں کے دقائق سے آشنا ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے کتابی زبان میں اور ہدایت کی زبان میں یا بول چال کی زبان میں. قرآن مجید ہدایت کا منبع ہے، لہذا اس کا اسلوب، اس کا طریقہ کار، اس کا انداز اپنا الگ ہے، علمی کتابوں سے ہٹ کر ہے. اگرچہ علمی خزانے قرآن میں ہیں، قرآن علوم کو موضوعات دیتا ہے، علوم کو میدان دیتا ہے کہ ان موضوعات پہ علوم آ کر اپنی مثلا کاوشیں کریں، اپنی مہارتیں دکھائیں علماء و علم. مثلا قرآن نے آ کر زمین و آسمان کا نظریہ دیا، پڑھو اس پر مطالعہ کرو فلکیات پہ. قرآن نے آ کر مثلا خلقت کائنات کو پیش کیا، اب بحث کرو اس میں آ کر، علمی میدان دیا. لیکن یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ قرآن کا انداز علمی نہیں ہے، ہدایتی انداز ہے، ہدایتی انداز خاص انداز ہے. ایک ابتدائی سا ہم نے ایک کام کیا تھا منطق کے اندر، منطق میں وہاں یہ بحث کی تھی قضایا کی بحث میں، انشاءاللہ آپ پہنچیں گے وہاں پر. منطق میں ایک بحث ہے یہی زبان کی بحث، کیونکہ جن جملات کے ذریعے سے ہم دلیل برہان یا یہ کام کرتے ہیں، وہاں اگر انہوں نے قضایا کی تقسیم کی ہے منطق کے اندر، وسیع تحقیق کی ہے انہوں نے کہ کتنی قسم کے جملے ہو سکتے ہیں. پہلے انہوں نے جملے کو انشاء میں اور خبر میں تقسیم کیا، پھر خبر کو آ کر انہوں نے مختلف اقسام اس کی بنائی ہیں، اس کو قضیہ کو مثلا تقسیم کیا، پھر اس کو حملیہ و شرطیہ کیا، اور پھر اس کے مزید اقسام اس کی بیان کی. الا ماشاء اللہ قضایا کی اقسام ہیں، مفروضہ و مشروطہ و شرطیہ و بتیہ و غیر بتیہ و الا آخر. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ، ساری تفصیل ساری داستان پڑھیں گے کہ قضایا کتنی قسم کے ہیں، شاید 50 قسمیں بنے قضایا کی. چونکہ جن اہل منطق نے، جن اہل فکر نے منطق کے لیے قضایا یہ منطق تدوین کی ہے، ان کے مد نظر فلسفہ تھا، انہوں نے فلسفے کے لیے منطق آمادہ کی ہے. وہ فلسفہ علم تھا، لہذا یہ منطق علوم کے کام آتی ہے، موجودہ منطق علوم کے کام آتی ہے. اس میں کچھ ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے منطق میں اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ قضایا نہیں ہے. اصلا کہیں بھی نہیں دیکھے، نہ کسی مسلمان کی کتاب میں دیکھے، نہ غیر مسلمان کی کتاب میں دیکھے، نہ شیعہ نہ سنی کی کتاب میں، کہ وہ قضایا جو مثلا، چونکہ ہم ابھی انہی موجود منطق کی تقسیم کے مطابق آتے ہیں، قرآن سے استفادہ کرتے ہیں کہ قرآن کا قضیہ کون سا ہے، آیا یہ حملیہ شرطیہ ہے، اور اس طرف لوٹاتے ہیں، آخر کار گھما کے اس کو بنا دیتے ہیں، منطقی رنگ دے دیتے ہیں اس کو ہم. لیکن قرآن کا ایک اپنا الگ طرز انداز ہے، اور طرز و انداز ہے، وہ اس کا اپنا اسلوب ہے خاص. قرآن ہدایت کا قضیہ، ہدایت کی کتاب ہے. وہ ہدایتی قضایا الگ قضایا ہوتے ہیں، ہدایتی قضایا الگ قضایا ہیں. شناخت قرآن میں ہم نے ایک بات کی جو رہ گئی تھی، ایک چیپٹر اس کا رہ گیا تھا، یہی زبان قرآن، قرآن کی زبان کیا ہے، یہ بات رہ گئی تھی. یہ کبھی انشاءاللہ اگر فرصت مہیا ہو تو اس کی بات کریں گے انشاءاللہ ہم، کہ قرآن کی جو زبان ہے، جس زبان میں قرآن خداوند تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ کس طرح کی زبان ہے، کون سی زبان ہے، کس قسم کی، کس سنخ کی زبان ہے، یہ ضروری ہے بیان کرنا. وہاں یہ اشارہ کیا تھا اس باس میں کہ قرآنی قضایا ہدایتی قضایا ہیں، ان کو ہم رائج تقسیمات قضایا میں لے جا کر شاید نہ درک کر پائیں. یہ الگ ایک اسلوب ہے قضیے کی، اس کو الگ سے شمار کرنا چاہیے ان قضایا کو. مقصود صرف یہ کہنے کا تھا کہ ہمارے پاس علم عقائد موجود ہے. علم عقائد، یہ علم کلام میں جو عقائد کی بات ہوتی ہے، یہ امت سازی کے لیے کافی نہیں ہے، فرقہ سازی کے لیے خوب ہے. یہ علم کلام کے عقائد امت سازی کے لیے ہمیں مکتبی عقائد کی شکل میں عقیدہ چاہیے، دستوری عقیدہ چاہیے. ابھی اس کا انداز علمی ہے و جدلی ہے، ہمیں دستوری و نظریاتی انداز کے عقیدے کی ضرورت ہے، نظریے کی ضرورت ہے، تاکہ اب لہذا قرآن کے عقائد دیکھیں، کسی جگہ بھی
علم کلام جس طرح سے توحید کی بات اٹھاتا ہے اس طرح سے نہیں قرآن توحید کی بات کو اٹھاتا. قرآن کا اپنا انداز الگ ہے توحید کا. قل هو اللہ احد. قل اصل علم کلام میں آپ توحید کی ساری بات دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو ایک جملہ اس کے مشابہ بھی نظر نہیں آئے گا. آپ پڑھ رہے ہیں عقائد میں کیا ہے, مثلا خدا ایک ہے, خدا کی وحدانیت پر دلائل کیا ہیں, پھر ان دلائل میں چلے جاتے ہیں, وہ برہان فلاں فلاں فلاں, یہ سب وحدانیت خدا کی دلائل ہیں. یا حتی وحدانیت کو قرآن مجید نے جب ذکر کیا ہے, ایک یہ قل هو اللہ احد, قل سے شروع ہو رہا ہے قضیہ قرآنیہ. قل هو اللہ احد. البتہ قل سے مراد یہ قول لسانی نہیں ہے فقط کہ زبان سے کہہ دو هو اللہ احد. قول موقف کے معنی میں, یعنی تمہارا موقف کیا ہونا چاہیے. قل قرآن مجید میں جہاں آتا ہے نا قل, یعنی موقف عملی تمہارا, نظری موقف, نظریاتی موقف, اور اس نظریاتی موقف کے اوپر تمہارے عمل کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. هو اللہ احد. اسی طرح ہم اگر دیکھیں قرآن مجید میں وحدانیت جیسے ذکر ہو, یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اب اس کو علمی رنگ دے دیں آپ تو اور رنگ بنتا ہے, لیکن اس کو اگر مکتبی انداز سے بیان کریں تو یہ دستوری حالت بن جاتی ہے اس وحدانیت کی. بس جب ہم کہتے ہیں کہ امت سازی کے لیے پہلا مرحلہ نظریاتی مرحلہ ہے, تو نظریاتی مرحلہ بھی جس کا انداز مکتبی ہو, آئیڈیالوجیکل انداز ہو, کہ قرآن وہ یعنی قرآن سے علمی کام کرنا قرآن کے اوپر دشوار تر ہے, مکتبی کام کرنا آسان تر ہے. چونکہ قرآن مکتب کے لیے زیادہ آمادہ ہے اور علم کے لیے اس میں زیادہ کاوش کی ضرورت ہے. مکتب آسانی سے قرآن سے نکلتا ہے چونکہ ہدایت ہے قرآن, ہدایت ہے یعنی مکتبی رنگ ہے اس کا, آئیڈیالوجیکل رنگ ہے قرآن کا. مدن آئیڈیالوجی ہے, خود آئیڈیالوجی کی شکل میں نہیں ہے. قرآن دستوری حالت یعنی دستوری تدوین نہیں ہے اس کی, مدنی تدوین ہے اس کی, منبع کے طور پر ہے, ہدایت کا ماخذ ہے, لیکن مکتب کی لیے زیادہ ہموار ہے. اگر اسے مکتب نکالیں تو کہیں آسان تر ہے بجائے اس کے کچھ علوم نکالیں ہم. ابھی تک جو مسلمانوں نے زحمتیں کی ہیں وہ صرف علوم کی حد تک کی ہیں, کہ البتہ اس میں بھی پیچھے ہیں بہت ہم. وہ علوم جو قرآن متعارف کروا رہا ہے ہم نے نہیں نکالے. ابھی تک جو علوم مسلمانوں نے قرآن مجید سے لیے ہیں وہ ایک فقہ ہے جو زیادہ وسیع علم ہے, اور دوسرا عقائد ہیں. یہ دو علم ہیں جو قرآن سے لیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم انسان شناسی, علم معاشرہ شناسی, علم کائنات شناسی اور علم ہستی شناسی, اور یہ سارے علوم نا یہ ابھی قرآن میں اسی طرح ان ٹچ پڑے ہوئے ہیں. یہ مادن کسی نے ابھی تک کھولی نہیں ہے, چونکہ اس مادن کا مواد نکالنے سے فائدہ سود کوئی نہیں ہے. بعض ہوتا ہے نا معدنیات پتہ ہے کہ اس زمین کے نیچے یہ معدن ہے, لیکن کوئی انویسٹر نہیں جاتا اس معدن میں. کیوں نہیں جاتا؟ چونکہ کہتا ہے کہ وارہ نہیں کھاتے. یہ وارہ یہ عمومی ایک تاجرانہ لفظ ہے, وہ کہتے ہیں وارہ نہیں کھاتا. وارہ نہیں کھاتا یعنی محنت زیادہ ہے اور نتیجہ کم نکلتا ہے. جبکہ کچھ علوم ایسے ہیں جن میں وارہ کھاتے ہیں. وارہ یہ کھاتے ہیں کہ آپ ان میں محنت کم کریں, نتیجہ زیادہ نکلتا ہے. مثلا حفظ کر لیں, سارا قرآن حفظ کر لیں, یہ وارہ کھاتا ہے. کیونکہ محنت کم کرنا پڑتی ہے, سوچنا تو پڑتا ہی نہیں ہے حفظ کرنے میں, لہذا حفظ کر لیں, شہرت زیادہ ہوتی ہے. پورا مہینہ تراویحاں پڑھاؤ آپ, وارہ کھاتا ہے یہ کام انسان کو. یا اس طرح کے اور کام ہیں جو وارہ کھاتے ہیں. لیکن اس مادن سے اگر سوشیالوجی نکالیں, ایک مجتہد ایسا پیدا ہو جو قرآن سے سوشیالوجی نکالے. وہ سوشیالوجی نکال کے بیٹھا رہے گھر میں, نہ کوئی تقلید کرے گا اس کی, نہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا اسے, نہ کوئی خمس دے گا اس کو, نہ کوئی درس پڑے گا اس کے پاس آ کر. کیوں جی؟ اس نے قرآن سے کیا نکالا ہے؟ سوشیالوجی کو. سوشیالوجی کو کیا کریں ہم؟
اس لیے وارہ نہیں کھاتا، کوئی نہیں جاتا قرآن سے یہ چیزیں. قرآن سے نفسیات، علم نفسیات استفادہ کریں ہم. وہ نفسیات کا علم نکال کے بیٹھے رہیں گھر میں اپنے، کوئی علاج کرانے نہیں آئے گا، نہ کوئی تقلید کرے گا آپ کی، نہ کوئی مجلس کے لیے بلائے گا، نہ عشرہ ملے گا. علم نفسیات پڑھے کو کون مجلس کے لیے بلاتا ہے؟ کون خمس دیتا ہے اس کو علم نفسیات پڑھے ہوئے آدمی کو؟ لہذا وارہ نہیں کھاتا. اس لیے ان علوم کی طرف بھی نہیں گئے ہم. وہ علوم ہم نے استخراج کیے ہیں جو تھوڑے کسی حد تک نفع بخش تھے. بس اول ہم نے قرآن سے فقط علوم کی حد تک استفادہ کیا ہے، اور علوم میں بھی محدود علوم کی حد تک گئے ہیں. ابھی قرآن کے اندر ایسے علوم 10 نخوردہ انٹچ پڑے ہوئے ہیں جنہیں دست بشر ابھی تک نہیں لگا ان تک. اس لیے قرآن کا خود اپنا دعویٰ ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا، روز حشر، و رسول اللہ شکوہ کریں گے اپنی قوم کا کہ رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجور یعنی متروک، میرے قرآن کو انہوں نے، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور رکھا ہے. مہجور یعنی متروک، ہاتھ تک نہیں لگایا. خوب حافظوں کی لائنیں لگی ہوں گی، مفسروں کی لائنیں لگی ہوں گی، پھر بھی رسول اللہ کہیں گے انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ خوب اس قرآن کے اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، وہ انہوں نے پڑھا نہیں، وہ انہوں نے نکالا نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں. پس ابھی علوم کا مرحلہ بھی مکمل طور پر جس طرح ہونا چاہیے تھا قرآن سے استخراج کا عمل، وہ نہیں ہوا. ہم نے قرآن پر ثانوی کام زیادہ کیے ہیں. آغا قراتی خدا حفظ کرے انہیں، وہ تنہا بے باک آدمی ہیں جو ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، باقی سب ڈرتے ہیں اپنے عوام سے. میں نے ایک ہی عالم دیکھا ہے جو شیعوں سے نہیں ڈرتا، ایک شیعہ عالم ہے جو شیعوں سے نہیں ڈرتا. آغا قراتی ہیں، جو بات ہوتی ہے جو انہیں سمجھ آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، مثلا ایک قرآن ایران کے اندر ایک قرآن انہوں نے پرنٹ کیا ہے، لکھا ہے، یعنی جس کا وزن 1000 کلو ہے. 1000 کلو قرآن کا وزن ہے. اور ایک اور قرآن لکھا ہے انہوں نے، ایک سپارہ پورا چاول کے دانے پر لکھا ہے. چاول کے دانے پر ایک سپارہ پورا لکھ دیا انہوں نے. وہ آغا قراتی کہتے ہیں یہ دونوں قرآن یہ کس کام آئیں گے؟ یہ 1000 کلو والا قرآن جس کا ورق ہی نہیں الٹا جا سکتا. آخر خدا نے اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس کے اینٹک نسخے بنائیں. 1000 کلو کا قرآن لکھیں ہم، جس کو اٹھانے کے لیے کرین چاہیے، بندہ اٹھا بھی نہ سکے اس کو. پھر چاول کے دانے پہ جو قرآن لکھا ہے، آخر یہ قرآن کس کام آئے گا آپ کو؟ بہت بے باک آدمی ہیں وہ، ہر بات کھل کے کر دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے قرآن پہ سارے ثانوی کام کیے ہیں، فرعی بارڈر حاشیے کے کام کیے ہیں. متن قرآن میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے. متن قرآن میں جائیں تو اندر سے علوم فراوان ہے قرآن کے اندر، لیکن سارے علوم بھی اگر ہم قرآن سے استخراج کر لیں تو بھی جب تک مکتب و آئیڈیالوجی قرآن سے نہیں لیتے، قرآن مہجور ہے. چونکہ 1400 سال سے قرآن نافذ نہیں ہے، صرف پڑھا جا رہا ہے، صرف پڑھایا جا رہا ہے، صرف تحقیقات کی جا رہی ہیں، صرف سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے. مہجور ہے یہ قرآن. یعنی مکتب اور آئیڈیالوجی کے منبع سے جب تک مکتب نہیں نکلتا مہجور ہے، انٹچ ہے، 10 نخوردہ ہے. اس کو چھیڑا بھی نہیں کسی نے، نہ مفسروں نے نہ دوسروں نے. اب مثلا آیات تفاسیر کو ہم دیکھیں، تفاسیر میں سوائے پیغام آیت کے ساری بات ہوتی ہے اس کے ذیل میں. وہی بات نہیں ہوتی جو آیت بیان کر رہی ہے، وہ نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے ان کے اندر لکھا ہوا. اس لیے مہجور ہے قرآن. بس ہمیں نظریاتی بنیاد چاہیے امت سازی کے لیے. پہلا عمل نظریاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلا کام اپنا آغاز نظریاتی بنیاد سے کیا ہے. امت سازی کا پہلا مرحلہ سارا نظریاتی میدان ہموار کرنا تھا، یا نظریاتی عمل تھا، یا آئیڈیالوجی کا نظریاتی حصہ پہلے پیش کیا اور نظریاتی آمادگی لوگوں کے اندر ایجاد کی پہلے. یہ عمل انجام دیے بغیر کوئی اور قدم ناکامی ہے. اگر نظریاتی مرحلہ کوئی قوم طے نہ کرے، معاشرہ طے نہ کرے، یا کوئی نسل، کوئی جمعیت نظریاتی مرحلہ طے نہ کرے اور اس کو فوراً لے آئیں دوسرے میدانوں کے اندر، وہ ناکام قوم ہے. مثلا ایشوز
اس قوم کو نظریہ تو نہیں ہے، ایشوز ہیں اس کے لیے، پھر ایشوز پہ اکٹھا کیا جاتا ہے ان کو، یعنی حادثات، واقعات. ایک قوم کو اس وقت حادثات و واقعات اکٹھا کرتے ہیں جب اس کے پاس نظریہ نہ ہو. جب نظریہ ہو قوم کے پاس، پھر نظریے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، نہ واقعات و اتفاقات و حادثات کے اوپر. مثلا ابھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم منتظر رہتے ہیں، سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو، کوئی بڑا واقعہ ہو، چھوٹا موٹا واقعہ بھی نہ ہو، چونکہ ابھی پاکستانیوں کا حساسیت کا درجہ اوپر جا چکا ہے بہت. اب معمولی بات پہ اتنے حساس نہیں ہوتے. مثلا دھماکہ ہوتا ہے، 4-5 آدمی مرے تو وہ تو خبر بھی نہیں پڑتے. ابھی 4-5 والا دھماکہ بھی کوئی دھماکہ ہے جس میں 4-5 آدمی مرے ہیں؟ دھماکہ کرنے والے کو نیل سمجھا جاتا ہے کہ نکما آدمی، اس نے ایسے ٹائم ضائع کیا، اپنا بارود ضائع کیا، اس نے 4-5 مارے. اگر 15-20 ہو جائیں تو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ خبر پڑھ لیتے ہیں اس کی، لیکن اس سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. اور جب 50-60 سے اوپر ہوں تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ کوئی واقعہ ہوا ہے کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے. اس کے اوپر SMS چلا دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ ہوا ہے یہ. یعنی اول تو واقعات و حادثات ہماری حساسیت کا باعث ہیں. وہ واقعات و حادثات بھی بہت بڑی سطح کے ہوں تو ہم تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں. یہ کسی اہل قلم کا تجزیہ ہے، یہ اب منسوب بہت ساروں سے کر دیا گیا ہے. یہ ہے کسی مغربی اسکالر کا جملہ، یعنی کسی نفسیات دان کا ہے، کہ لوگوں کی 3 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں. نام میرے ذہن سے اترا ہوا ہے اس شخص کا. 3 کیٹیگریز اس نے بنائی ہیں لوگوں کی. ان 3 کیٹیگریز میں کہتے ہیں کہ سب سے کم نظریاتی طور پر سب سے کم ترین گھٹیا طبقہ وہ ہوتا ہے جو شخصیات کو زیر باس ہمیشہ رکھتے ہیں. افراد صرف شخصیات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، مثبت یا منفی، شخصیات سے آگے نہیں بڑھتے. یہ سب سے معاشرے کا نچلا طبقہ ہوتا ہے. ان سے تھوڑے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتفاقات و حادثات و واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور ایلیٹ طبقہ معاشرے کا وہ ہوتا ہے جو نظریات کو زیر باس لاتا ہے، نہ شخصیات کو اور نہ واقعات کو و حادثات کو، ایشوز کو نہیں زیر باس لاتا، بلکہ نظریات کو محور قرار دیتا ہے. بغیر نظریاتی میدان کے قوم کو کسی بھی میدان میں اتاریں گے سوائے رسوائی و ناکامی کے و مایوسی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. عملی میدانوں میں جانے سے پہلے نظریاتی میدان ضروری ہے بنانا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا ایک بڑا راز اسی میں ہے کہ حضرت نے ایک بڑا عرصہ نظریاتی میدان ہموار کرنے میں لگایا. اور اس زمانے میں کوئی حکم نہیں پیش کیا، خود اپنے لیے احکام تھے، رسول اللہ خود واجبات تھے، فرائض تھے، لیکن فرائض و ذمہ داریاں امت کی ابھی نہیں تھی، چونکہ امت کا مرحلہ ہی نہیں آیا تھا، ابھی امت تھی نہیں تاکہ اس کے اوپر کچھ واجب ہوتا. ہم تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے جا کر امت کے فرائض بیان کرتے ہیں، جبکہ امت ہوتی نہیں ہے. جس کے فرائض بیان کر رہے ہیں وہ امت ہی نہیں ہوتی. ایرانی اس کو کہتے ہیں کہ سر بھی صاحب تراشیدن، یعنی آپ کینچی لے کے ایک ایسا سر مونڈ رہے ہو جو ہے ہی نہیں ہے. مشین لے کے، کینچی لے کے سر مونڈ رہے ہو جو ہے ہی نہیں ہے، ساری نہیں ہے. سر بے صاحب تراشیدن اسی کو کہتے ہیں کہ جو ساری نہیں ہے اس کو مونڈ رہے ہیں آپ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نظام بتا رہے ہیں، احکام بتا رہے ہیں. فلاں کس کو بتا رہے ہیں؟ امت کے یہ فرائض ہیں، امت کے یہ فرائض ہیں، امت کے یہ فرائض ہیں. امت کہاں ہے؟ لہذا رسول اللہ نے آ کر اس طرح ہوا میں باتیں نہیں کی. آتے ہی کہ لوگ یوں کریں، لوگ یوں کریں، نہ. سب سے پہلا عمل امت سازی کا کیا. امت سازی کا پہلا عمل نظریاتی میدان سے شروع کیا. نظریاتی میدان میں 2 عرض کیا کہ اہم چیزیں. 2 نظریاتی میدان یعنی انسان کو مکمل آگاہی دینا، ضروری و لازمی آگاہی عطا کرنا، اس کو بصیرت عطا کرنا. ایسی بصیرت جو جزمی ہو، یقینی ہو، یقین کی حد تک
آگاہی انسان کو دینا. کن موضوعات کے بارے میں؟ اہم ترین دو موضوعات کے بارے میں. ایک جس کائنات میں رہ رہا ہے اور ایک خود اس کے اپنے بارے میں. ایک مکان کے بارے میں، ایک مکین کے بارے میں. کائنات جس میں رہ رہا ہے اور مکین اس کے اندر خود انسان ہے. یہ دو آگہی، یہ دو بصیرت ان دو موضوعات کے بارے میں، یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ طے کیے بغیر کہ انسان نہ آگاہ ہو اس نظام سے، کائنات سے، اور نہ آگاہ ہو اپنے آپ سے، اور اسے ہم فرائض بتانا شروع کر دیں کہ آپ کا فریضہ اتنی رکعت ہے، آپ کا فریضہ اتنی رکعت ہے. یہی کام جو ہم کرتے ہیں آج، کوئی بھی نہیں سنتا، مخاطب ہی واقع نہیں ہوتے. آج دیکھ لیں مثلا صورتحال جو عملاً بنی ہوئی ہے، مسجدوں میں جا کر دیکھیں، آگاہی سب کو دیتے ہیں لیکن عمل کوئی بھی نہیں کرتا اس پر. وجہ کیا ہے کہ نظریاتی میدان عمل کا ہموار نہیں کرتے. وہ آگاہی جو قرآن عطا کر رہا ہے کہ تمام انبیاء نے آتے ہی بشر کو متوجہ کیا اس کی طرف، وہ یہ کہ تو جس کائنات میں رہتا ہے، تو خود اور جس کائنات میں تو رہتا ہے، یہ دونوں ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے اور ان کا رب ہے. یہ پہلا درس ہوتا ہے انبیاء کا، امت سازی کا پہلا درس، کہ جس عالم میں، جس کائنات میں تم رہ رہے ہو، جس دھرتی پہ تم رہ رہے ہو، جس آسمان کے نیچے تم رہ رہے ہو، جس منظومہ شمسی کا تم حصہ ہو، یہ سورج چاند ستارے جنہیں روز تم دیکھتے ہو، اور جو کچھ جو تمہارے ارد گرد ہے، تمہارے محسوسات میں آتا ہے، تمہارے مشاہدات میں آتا ہے، اور تم خود، یہ سب ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے اور ان کا رب ہے. یہ آگاہی، خوب یہ خبر ہے. ابھی میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ آگاہی نہیں کہلاتی، یہ خبر ہے، نیوز. اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اسی حد تک عقائد بیان کرتے ہیں. علمی عقائد یہی ہوتے ہیں، اوپر دلائل بھی دے دیں، خوب دلائل دے دیں، لیکن یہ آگاہی مکتب کی بنیاد نہیں بنتی. بے شک دلائل دے دیں اس کے اوپر، مسخ کائنات کا رب ہے، دلیل بھی دے دیں، دلیل سمیت پھر بھی مکتب کی بنیاد نہیں بن سکتی یہ آگاہی. چونکہ وہ آگاہی جو مکتب کی اساس بنتی ہے وہ ایک الگ طرح کی آگاہی ہے، وہ ایک جداگانہ آگاہی ہے، وہ ایک اور سنخ کی آگاہی ہے. اس آگاہی سے انسان آگاہ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میں اس وقت خود کائنات میں کیسے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں. ہم دیکھیں دعوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمام انبیاء کی دعوت کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا انہوں نے اور کس انداز سے امت سازی کا کام شروع کیا. سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی، آغاز میں ہی، سورہ بقرہ کے آغاز سے آیا 21 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے امت سازی کے لیے. یعنی پہلا کلمہ، رسول اللہ کا پہلا لفظ، جہاں سے رسول اللہ نے آغاز کیا اپنا پیغام یا امت سازی کا مرحلہ آغاز کیا. پہلا پیغام رسول اللہ کا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا 21-22 اور اس کے بعد کا مضمون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس. یہ بڑی نپی تلے الفاظ ہیں. قرآن جو جملے استعمال کرتا ہے، الفاظ چنتا ہے، وہ نپے تلے ہیں. یوں نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ اشارہ تو کرنا ہی ہے. ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں حقائق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بس اس لفظ کی مدد سے اس مطلب کی طرف اشارہ ہو جائے، باقی اتنا خیال نہیں رکھتے، دقت نہیں کرتے ہم. لیکن قرآن مجید میں جو الفاظ انتخاب ہوتے ہیں معانی کے لیے، ان الفاظ میں حکمت کار فرما ہے. وہ صرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کے اندر حکمت ہے. وہ الفاظ بہت ساری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، پردہ اٹھاتے ہیں.
مثلا اس آیا میں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اب نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، یعنی ابھی تم ناس ہو، ابھی تم لوگ ہو، ابھی امت نہیں ہو. ناس سے امت تک آنا ہے تمہیں، یہ سفر تم نے طے کرنا ہے. حالت ناسیت اس سے تمہیں آنا ہے امت تک، یعنی عوام. ناس عوام، جن کو ہم کہتے ہیں عوام، عام لوگ، بغیر کسی عنوان کے. لوگ جب کہا جاتا ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی سنی بھی، شیعہ بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، لوگوں کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے لوگ، اس میں نہ مذہب دخیل ہوتا ہے، نہ نظریہ دخیل ہوتا ہے، نہ تعلیم دخیل ہوتی ہے، نہ ڈگری، نہ مرتبے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں میں سب آ جاتے ہیں. لوگ یعنی بغیر تفریق کے، بغیر امتیاز کے، سب اولاد آدم، یہ لوگ ہیں سب، زن و مرد. لوگ اس حالت کو کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کوئی شکل نہیں اپنائی، کوئی روپ نہیں اپنایا. بعد میں کہیں گے اے مومنین، لفظ بدل جائے گا، اے مومنو، اے ایمان لانے والو. پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے، وہ اب لوگ کی حالتوں سے، لوگوں کے مرحلے سے وہ آگے بڑھ آئے ہیں اور مومنین تک پہنچائے ہیں. لہذا اب خطاب ہوگا کہ اے ایمان والو. بس معلوم ہوا کہ ایک درجہ اوپر آ گئے ہیں، کوئی مرحلہ طے کر رہے ہیں. اب صرف لوگ نہیں رہے، ناس نہیں رہے یہ لوگ. لیکن اس مرحلے میں صرف ناس ہیں. ان ناس سے امت بنانی ہے. کیا امت بنانی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب دیکھیں یہ علمی بات نہیں ہے، علم کلام کی طرح نہیں بات ہو رہی یہاں پر. ہدایت کا جملہ ہے، دستوری ہے، مکتبی لہجہ ہے اس کا، دستوری حالت ہے اس کے اندر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو. اب اس کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں عبادت کرو. مترجمین مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں عبادت کرو. اے لوگو عبادت کرو. اور عبادت کا نام آتے ہی فوراً نماز ذہن میں آ جاتی ہے، یعنی اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو. یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جب بھی قرآن مجید میں یا دین کی تعلیمات میں یہ نام آتا ہے اعبدو. عبودیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے فوراً ذہن میں عبادت، اور عبادت میں بھی نماز. یہ وہی بات ہے جو اشارہ کیا تھا پہلے کہ اغوا کر لیتے ہیں، مصادیق ہمارے ذہن کو اغوا کر لیتے ہیں، لے جاتے ہیں اٹھا کے کہیں اور. جا رہا ہوتا ہے ذہن کہیں اور، اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں اور. لہٰذا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اصل قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. پہلی بات کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پہلی بات نماز ہے نہ عبادت ہے. عبادت سے مراد یہ ہماری رائج عبادت ہے نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہا. یہ تو بعد میں آئے گا، یہ نظریاتی مرحلہ نہیں ہے، وہ عملی مرحلہ ہے. نماز و زکوٰۃ عملی مرحلہ ہے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الناس اعبدوا، یہ نظریاتی مرحلہ ہے. ابھی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کائنات میں جس میں تم رہ رہے ہو، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، وہ اس کا رب ہے. پہلی آگاہی جس جہان میں تم ہو، یہ جہان غور کرو، دیکھو کہاں سے آ گیا. یہ بندگی اختیار کرو، عبادت کرو نہیں، بندگی اختیار کرو. بندے بنو، بندگی، کہ وہ چیز جس پر یعنی پہلا سٹیپ امت سازی کا بندگی ہے. پہلا مرحلہ بندگی ہے. کیوں بندگی؟ اس لیے کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے. وہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی رب ہے. لہذا رب ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، اس کو پہلے پہچانو. تم اس کائنات کو پہچانو، اس کے خالق کو پہچانو، اس کے رب کی تصدیق کرو. اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اس کی بندگی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے اور اس سے پھل نکالے ہیں، رزق نکالا ہے، یہ ساری چیزیں جو تم صبح و شام تناول کر رہے ہو، رزق تم تک پہنچ رہا ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ یہ رزق پہنچانے والا ہے کوئی، خالق ہے زمین کا، رب ہے زمین کا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا ہے، مہد قرار دیا ہے، اس کے اندر تمہیں خلق کیا ہے، اس کی تم بندگی اختیار کرو۔ اعبدوا ربکم، بلکہ اس سے بھی پہلا مرحلہ، ربوبیت سے بھی پہلا مرحلہ، کیونکہ ربوبیت دوسرا مرحلہ ہے، معرفت ہے، پہلا مرحلہ قرآن مجید نے، جس طرح روایات میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، کہ سب سے پہلا مرحلہ جو انسان نے نظریاتی طور پر طے کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اساس ہے۔ اسلامی مکتب و اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے اس کی۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ فقط جملہ نہیں ہے، تلفظ نہیں ہے، یہ تلفظ بنیاد نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ آگہی، یہ آگہی بنیاد ہے، یہ نظریہ بنیاد ہے، یہ اعتقاد بنیاد ہے اسلامی آئیڈیالوجی کی، لا الہ الا اللہ۔ اب ہم دیکھیں، ہم لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کے بینر بھی بناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، روز نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، جو تعقیبات نماز میں ہے نا، واجبات کے بعد، جس کو ہم دعائے وحدت کے عنوان سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الہ واحدہ، یہ بنیاد ہے، یہ آگہی در حقیقت اساس ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہی قرآن کا اپنا فرمانا ہے کہ یہ اگر تمہارے ہاتھ آ جائے، یہ آگہی اگر تمہیں نصیب ہو جائے، کس طور پر کہ یہ وہ جزمی آگاہی، یقینی آگاہی اور حقیقی آگاہی، تصدیق کی حد تک اگر یہ جملہ تمہارے اندر آ جائے، یہ بنیاد بن جائے، لا الہ الا اللہ، اس وقت تمہیں ایک مضبوط سہارا ملا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، فمن یکفر بالطاغوت، یہ آیا شروع ہی اس طرح سے ہوتی ہے، جو آپ کے حوزے کی بنیاد ہے، یہ آیا جہاں سے الہام لیا ہے، جامع عروۃ الوثقی نام رکھا ہے اس کا، وہ منبع یہی آیت ہے قرآن مجید کی۔ لا اکراہ فی الدین، اکراہ نہیں ہے، دین کے اندر جبر نہیں ہے، ٹھوسنا نہیں ہے کچھ بھی۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، کہ درست راستہ کج راستے سے کاملاً جدا ہو چکا ہے۔ قد تبین، روشن، واضح ہو چکا ہے۔ کیا؟ رشد و غی۔ رشد و غی یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ترجموں میں دقیق نہیں منتقل ہوتے۔ رشد و غی عموماً صحیح و غلط راستے، حق و باطل اس کا معنی کر دیتے ہیں۔ رشد و غی کا حق و باطل معنی نہیں ہے، درست راستہ اور نادرست راستہ، کج راستہ۔ رشد درست راستہ، رشادت کا راستہ، رشد کا راستہ، غی کج راستہ، ٹیڑھا راستہ، یہ دونوں الگ ہو چکے ہیں۔ یعنی آگہی اتنی پہنچ چکی ہے، نظریاتی عمل اتنا انجام پا چکا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی،
درست راستہ نادرست راستے سے ممتاز ہو چکا ہے، فرق واضح ہو چکا ہے، دونوں بالکل روشن ہو چکے ہیں، کوئی غبار، کوئی اندھیرا، کوئی مشکل نہیں رہی. پس لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے دین کے اندر، ٹھونسنا نہیں ہے کسی کے اوپر کچھ. اب کیا کرنا ہے پھر؟ اب جب کہ درست راستہ و نادرست راستہ روشن ہو چکے ہیں، یعنی سطح آگاہی اتنی بڑھ چکی ہے، تو اب فمن یکفر بالطاغوت، یعنی لا الہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ الا اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اب جس نے یہ آگہی حاصل کر کے اور آگہی کے بعد، یہ آگہی جب اس کو مل گئی لا الہ الا اللہ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ وہ جزمی یقینی ایمانی آگہی میں تبدیل ہو گئی اگر انسان کے، اور تصدیق کر لیا اس نے لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد اب یہ لا بھی عملی ہو گیا، الا اللہ بھی اگر عملی ہو گیا، یہ در حقیقت عروۃ الوثقی اس کے ہاتھ آیا ہے، مضبوط سہارا جس میں شکستگی نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے، جدا ہونے والا نہیں ہے. یعنی اس کے بعد ہلاکت کی کوئی گنجائش و امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ عروۃ الوثقی تمہارے ہاتھ آ گیا. بس پہلا مطلب یہ آگہی لا الہ الا اللہ کی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، درست ہے، ایسا ہی ہے، 100% درست ہے. فلاح، نجات یافتہ و ہدایت یافتہ راستہ لا الہ الا اللہ ہے. یا دیگر ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ حصنی، قلعہ ہے. خدا نے فرمایا کہ یہ قلعہ ہے میرا، یہ امن کی جگہ ہے، پناہ کی جگہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. امن و امان وہاں ہے جو اس قلعے میں لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہو گیا. لیکن سب سے مشکل کام امت سازی کا یہی مرحلہ ہے، سب سے دشوار کام، لوگوں کو آگہی دینا لا الہ الا اللہ کے بارے میں. یہ سب سے دشوار آگہی ہے. دیکھیں اس تعلیم کا معلم خدا نے رسول کو بنایا، انبیاء کو بنایا. صرف ایک جملہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک سبق پڑھانے کے لیے، ایک سطر پڑھانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ کوالیفائڈ معلم مقرر کیے جو بشر کو صرف ایک چیز سکھایا کر، لا الہ الا اللہ. یہ سب سے مشکل آگہی ہے، اور وہی الہی راہبر ہیں جو اپنی قوموں کو لا الہ الا اللہ سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. جو نہیں سکھا سکتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تعلیم نہیں دے سکتے، وہ الہی راہبر نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ سکھانا دشوار ہے. الہی راہبر کی علامت یہ ہے جو یہ سکھانے میں کامیاب ہو جائے اور یہ سکھائے بغیر اگر مثلا قوموں کو کسی راہ پر چلانا شروع کر دے، وہ الہی راہبر نہیں ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا کام یہی کیا، لا الہ الا اللہ سکھایا. ایک فقی، ایک مجتہد وہ حق کے فقی وہی ہوتا ہے جو اپنے پیروکاروں کو یہی سکھا دے، لا الہ الا اللہ، باور کرا دے، وہ آگاہی دے دے انہیں. اب توجہ کرائیں گے، توجہ فرمائیں اس نقطے پر. ہم علم، نفسیاتی حالت اور شعور، ان تین چیزوں میں فرق ہے. یہ تین قسم کے احساس انسان کے اندر ہوتے ہیں، علم، شعور، بصیرت، یا ایمان کہیں، ابھی شعور نہ کہیں، ایمان. علم، ایمان اور نفسیاتی حالت. اب بھی ایمان، ابھی ہم جو مسلمان ہیں ہم علم اسلام کی وجہ سے اسلام نہیں رکھتے. اسلام ہماری نفسیاتی حالت ہے. نفسیاتی حالت
انسان تلقینات کے نتیجے میں سنتا رہتا ہے، تلقینات سن سن کے اس کی روانی حالت نفسیاتی حالت بن جاتی ہے. یہ خصلت ہے انسان کے اندر کہ خلاف واقع انسان کو ایک ایسی نفسیاتی حالت اس کی بنا دی جاتی ہے کہ اپنے نفس کے اندر وہ کچھ خیالات، کچھ اوہام، کچھ تلقینات کا اپنے اندر احساس کرتا ہے، شکار ہو جاتا ہے. مثلا آپ کسی شخص کو کہیں آپ بیمار ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ اسے کہیں وہ بیمار ہے، چند دنوں سے کہیں وہ واقعاً بیمار ہو جائے گا. آپ اسے کہیں آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، سرخ چہرہ تیسرے چوتھے دن دیکھیں زرد ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی بیماری نہیں ہے اس کو. کیوں زرد ہونا شروع ہو گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کی ایک نفسیاتی حالت بن چکی ہے. نفسیاتی حالت سے مراد یعنی ایک اندرونی احساس اس کے دل کے اندر تلقینات کے نتیجے میں یا ان تاثرات کے نتیجے میں پیدا ہو گیا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اس نے باور کر لیا ہے. یہ باور اس کو ایمان بھی نہیں کہتے، علم بھی نہیں کہتے، یہ حالت نفسیاتی ہے. علم اور چیز ہے، یہ نفسیاتی حالت اور چیز ہے. ہم اپنے بارے میں نفسیاتی حالت کیا رکھتے ہیں؟ ہم بہت بڑے انسان ہیں، ہم بڑے مومن آدمی ہیں، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بڑے فلاسفر ہیں، ہم بڑے فلاں ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس روانی حالت میں مبتلا ہیں، نفسیاتی حالت میں مبتلا ہیں. جس طرح پاگل وہ ہوتے ہیں نا جو بہت کھل کے کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. ہم سب کو نظر آتا ہے کہ یہ نفسیاتی پریشانی اس کو ہو گئی ہے. کہتے ہیں وہ ہندوستان میں جب تقسیم ہوا تھا ہندوستان پاکستان، نہرو وزیر اعظم تھے اس وقت، جواہر لال نہرو. تو وہ نیا ملک آزاد ہوا تھا تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کی پوسٹ سنبھالی، تو دورے کرتے تھے ہر جگہ کے. انہی دوروں میں ایک دن پاگل خانے کا دورہ کیا انہوں نے کہ دیکھیں کہ ملک میں پاگل خانوں کی کیا حالت ہے. تو اس دورے میں گئے تو انہوں نے جا کر پاگل خانے کا جو تھا ذمہ دار آدمی، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم پاگلوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آج تک کوئی ٹھیک کیا ہے تم نے؟ کوئی ہوا ایسا تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا اتفاقاً ٹھیک ہوا ہے، آج ہی ایک آدمی ٹھیک ہو کے یہاں سے فارغ ہو کے جا رہا ہے. نہرو صاحب کو شوق ہوا کہ میں وہ جو ٹھیک ہوا ہے اس سے ملوں کہ وہ کیا تھا اور کیسے ٹھیک ہوا ہے. جب وہ بلایا گیا اس کو تو ہاتھ ملایا نہرو صاحب نے اس سے، اور پھر اسے پوچھا کہ تم پاگل تھے؟ اس نے کہا ہاں میں پاگل تھا. کہا اب ٹھیک ہو گیا؟ کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اب بالکل نارمل ہوں اور کوئی مشکل نہیں ہے. تو نہرو صاحب نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا. تو انہوں نے کہا میں جواہر لال نہرو ہوں، ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں. تو اس پاگل نے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں بھی جب آیا تھا تو صدر تھا ہندوستان کا، کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. جب میں آیا تھا تو صدر تھا اس وقت، میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل. وہ پاگل دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نفسیاتی حالت کا ایک ان کے اندر آ جاتی ہے کہ ہم کچھ ہیں، اپنی شخصیت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے انہیں. پاگل ہیں، پاگل ہونے کا درجے کم و زیادہ ہیں. پاگل پنا مثلا ایک 5% پاگل ہے، ایک 10% پاگل ہے، ایک 15% پاگل ہے. وہ 90% تھا جو کہہ رہا تھا کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، میں پہلے صدر تھا. میں یہ حالتیں اگر ہم غور کریں، بعض اوقات ہم پر یہ نفسیاتی حالات طاری ہیں. اگر صحیح معیار ہم سلامتی کا صحیح معیار قائم کر کے ہم سروے کریں انسانوں کا، تو وحشتناک نتیجے نکلیں گے. بہت وحشتناک نتیجے ہیں. 80% لوگ نارمل نہیں ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، نفسیاتی حالات کا شکار ہیں. جس طرح مثلا ہم نے خود دیکھا قم میں ایک سید تھا بزرگوار، بہت بڑا امامہ باندھتے تھے اور عصا ہاتھ میں رکھتے تھے، اور انہیں یہ احساس تھا کہ میں آیت اللہ ہوں، مجتہد ہوں اور بہت بڑی شخصیت ہوں. یہ احساس ہو گیا تھا ان کے اندر. تو وہ اکیلے ہوتے تھے، اکیلے چلتے چلتے وہ دروازے میں جب پہنچتے حرم کے دروازے پر تو وہاں رک جاتے، اور رک کر ادھر دائیں طرف ہو کر کہتے کہ آپ تشریف لے جائیں پہلے. پھر کوئی ہوتا نہیں تھا، اور ایسے ہی وہ توہم میں وہ کہتے کہ آپ پہلے آپ تشریف لے جائیں. پھر بائیں طرف جا کر کہتے نہ آپ تشریف لے جائیں.
پھر دائیں طرف آتے کہ نہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے جا سکتے ہیں، پھر بائیں طرف ہو کر کہتے کہ نہ آپ سید ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، آپ مر جائیں، آپ پہلے جائیں، اندر جائیں. اپنا احترام خود کرتے تھے. یہ اپنے بارے میں وہ اس طرح کی روانی حالت کا شکار ہو گئے. یہ نفسیاتی حالت ہے، اس کو علم نہیں کہتے. یہ بیماری ہے، ایک نفسیاتی حالت ایک بیماری ہے انسان کو. یہ اچھے احساس بھی پیدا ہو جاتے ہیں نفسیاتی حالت کے نتیجے میں، برے احساس بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنے بارے میں اس طرح کے احساسات ہیں. کچھ کو برے احساسات ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں، کچھ کو دوسروں کے بارے میں، کچھ کو اچھے احساسات اپنے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا ایک انسان کو یہ احساس پیدا ہو جو میں بہت بڑا مومن ہوں، بڑا متقی، بڑا پارسا، بڑا پرہیزگار، میں تو ولی خدا ہوں. ہو جاتی ہے یہ حالت پیدا، اور یقین کر لیتا ہے. یہ روانی نفسیاتی یقین کہلاتا ہے. یہ علمی یقین نہیں ہے، یہ ایمانی یقین نہیں ہے. اس شخص کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے. یہ نفسیاتی حالت ہے اس کی. خوب ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ہم یہ پہلے دیکھیں کہ آیا آگہی ہمیں حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم نے اپنے آپ کو تلقین کر دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں، اور روانی حالت اپنی بنا لی ہے ہم نے، اچھی روانی حالت بنا لی ہے. لیکن یہ نہ علم ہے یہ لا الہ الا اللہ، اور نہ ایمان ہے یہ لا الہ الا اللہ. یہ نفسیاتی حالت ہے ہماری. ہوتا ہے بسا اوقات ہے کہ انسان نفسیاتی کسی حالت میں الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ شیعہ تھا، وہ مثلا خلفاء کو وہ صحیح الفاظ سے یاد نہیں کرتا تھا، اس پر کیس کر دیا انہوں نے، عدالت میں چلا گیا کیس. اہل سنت نے کیس کیا کہ یہ خلفاء کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے شان میں. جج نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کام کرتے ہو. تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ آدمی پاگل پہ کیا کیس چلانا آپ نے. ڈاکٹر کی وہ سرٹیفکیٹ بھی لے آئے، اس نے بھی کہا یہ تو کئی عرصے سے پاگل ہے. یہ ڈاکٹر جج نے کہا کہ اگر پاگل ہے تو پھر تو کیس نہیں چلتا. وہاں پر ایک سنی کھڑا ہوا، اس نے آ کر کہا کہ آخر یہ پاگل ہے اگر، تو پھر یہ چاروں کو کیوں نہیں کچھ کہتا. یہ پاگل ہے تو پھر تو سب کو کہنا چاہیے نا. وہ پاگل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہہ دے میں شیعہ پاگل ہوں، سنی پاگل تھوڑا ہی. یوں یہ نفسیاتی حالت ہے انسان کی. بعض اوقات ہوتا ہے یہ نفسیاتی حالت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ علم بھی نہیں ہے. اگر ہم قریدیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، یہ نفسیاتی حالات، توہمات، خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آ کے جم گئے ہیں، جو ایمان بن گئے ہیں، جو دین کی جگہ آ کے لے لی، جنہوں نے آگہی اور علم کی جگہ آ کر لے لی. کتنے جہلاء کو احساس علمیت ہو رہا ہے. بلکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جہلاء چپ ہو جائیں، فقط چپ ہو جائیں بس، اور کچھ نہ کریں، جہلاء خاموش ہو جائیں، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں، یا آدھے مسائل حل ہو جائیں. آدھے مسائل جہلاء کے چپ ہونے سے حل ہوتے ہیں، آدھے مسائل علماء کے بولنے سے حل ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں طبقے، ایک چپ ہو جائے ایک بولنا شروع کر دے، سارے مسائل دنیا کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن جن کو بولنا چاہیے وہ چپ ہوتے ہیں، جن کو نہیں بولنا چاہیے وہ بول رہے ہوتے ہیں. بس پہلا مطلب یہ کہ ہم اگر اسلام کے بارے میں، مومن ہونے کے بارے میں اپنے اس توہم میں شکار ہو گئے کہ ہم موحد ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم، یہ روانی حالت ہے، یہ نفسیاتی حالت ہے. یہ نہ علم ہے نہ ایمان ہے. لہذا نفسیاتی حالت انسان کے عمل میں تبدیل نہیں ہوتی، تصدیق میں تبدیل نہیں ہوتی، قلب تک نہیں جاتی. نفسیاتی حالت ذہنی حالت ہوتی ہے، دلی نہیں، قلبی نہیں ہوتی. نفسیات کا تعلق فقط ذہن انسان سے ہوتا ہے، ذہن میں بھی توہم اور خیال سے ہوتا ہے. بس ان ایک نفسیاتی مسلمان الگ کر دیں آپ. اب نفسیاتی طور پر لا الہ الا اللہ کے جو ماننے والے ہیں وہ الگ ہو گئے،
یہ آگہی نہیں ہے، یہ امت نہیں بن سکتے، چونکہ بنیاد امت سازی کی آگہی ہے، نظریہ ہے آگہی. وہ آگہی پہلا باب اس کا لا الہ الا اللہ ہے. یہ آگہی کس کیفیت کی آگہی ہو جو نظریے کی بنیاد بن سکتی ہے. دوسرے درجے پر آ جاتی ہے علمی آگہی. علمی آگہی وہی جیسے مثال دی کہ علم کلام میں جو آگہی دی جاتی ہے، یہ علم ہے جس کے اوپر دلیل ہے، برہان ہے، اور پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں، یہ علم ہے. یہ آگہی بھی لا الہ الا اللہ اس سطح کی آگہی آنے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں معلومات ہوں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم ہو، لا الہ الا اللہ کے اوپر دلائل ہوں، لا الہ الا اللہ پر مناظرے ہوں. اگر انسان یہ سارے کام بھی کرے، مثلا کئی جلد کتاب بھی لکھ دے لا الہ الا اللہ پر، یہ علمی آگہی لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ بھی مکتب کی بنیاد نہیں بن سکتی. اس کے اوپر امت سازی کا کام نہیں ہو سکتا. یہ لوگ جو فقط لا الہ الا اللہ کا علم و معلومات رکھتے ہیں، یہ کبھی امت نہیں بن سکتے، بے شک علماء ہوں. کہ دیکھ بھی لیا ہم نے، صدیوں گزری، لا الہ الا اللہ کے بڑے بڑے مصنف و مؤلف رہے ہیں، لیکن نہ خود امت بنے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی امت بنی ہے. تیسری آگہی لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایمانی آگہی جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی آگہی جو ایمان کی شکل میں ہو. ایمان آگہی بھی ہے، اعتقاد ہے، ایمان اعتقاد ہے، لیکن ایک اعتقاد علمی بھی نہیں ہے اور اعتقاد نفسیاتی بھی نہیں ہے. یہی باریکیاں ہیں جن کی وجہ سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ کھل جائیں، یہ ظرافتیں سمجھ آ جائے انسان کو، کم از کم اپنے آپ کو انسان درست راہ پر لا سکتا ہے. ایمان اعتقاد ہے، لیکن علمی اعتقاد کا نام نہیں ہے ایمان، اور نفسیاتی حالت کا نام بھی ایمان نہیں ہے. اس وقت اکثر نفسیاتی مومن ہیں، نفسیاتی حالت طاری ہے مومن ہونے کی، گمان ہے کہ ہم مومن ہیں. جس طرح کسی کو گمان ہو جائے نا، میں قم میں ایک بزرگوار تھے طالب علم، وہ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، وہ سید تھے شاہ صاحب، ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا. ہو جاتے ہیں، نجف میں کہتے تھے زیادہ ہوتے تھے، قم میں تھوڑے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں گرمی زیادہ تھی، یہاں گرمی کم ہے، تو اس وجہ سے وہاں بہت زیادہ ہوتے تھے. وہ خصوصاً گرمی کے موسم میں اکثر دماغی توازن خراب ہو جاتا تھا ان کا. وسائل بھی نہیں تھے، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، قسم پرسی میں تھے. قم میں بھی ہو جاتا تھا کبھی کبھی. تو یہ ایک بزرگوار انڈیا کے تھے، یہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، درس میں نہیں جاتے تھے. دوست ان کے پوچھتے تھے کہ آپ درس میں کیوں شرکت نہیں کرتے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میرا علم زیادہ ہو گیا ہے، عمر کم ہے، عمر کی نسبت سے علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے علم روک دیا ہے تاکہ عمر بڑھے اور بیلنس ہو جائے، دونوں برابر ہو جائیں. وہ یہ دیکھیں، یہ انسان کبھی ایسی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. اس قسم کے اس کو مالی خولیا کہتے ہیں. یہ روانی حالت نہیں، مالی خولیا ہے، یعنی ایک ابتدائی پرائمری پاگل پنا جس کو کہتے ہیں نا، پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، جنون، پرائمری جنون، ابتدائی جنون کو مالی خولیا کہتے ہیں. آغاز میں، شروع میں جب ہوتا ہے، یہی بڑھ کر جنون میں بدل جاتا ہے بعد میں. یہ روانی حالتیں، نفسیانی حالتیں ہم پر بہت طاری ہیں. کوئی اپنے آپ کو مجاہد سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی کمانڈو سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی لیڈر سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی رہبر سمجھ رہا ہوتا ہے. اب اس قسم کے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب خواب ہوتی ہے، کہ خواب میں وہ مثلا استقبال ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، آوے ہی آوے ہو رہا ہے، اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ کیا شان ہے ہماری مثلا. چونکہ وہ روانی حالت ہے نا، نفسیاتی حالت ہے، یہ انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اکثر یہ جو خلوت نشین لوگ ہوتے ہیں، بعض تو تفکر کر رہے ہوتے ہیں نا، بعض ایسے ہی جو پریشان الگ تھلگ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ عالم خیال میں اسی قسم کے خیالات میں
مبتلا ہوتے ہیں کہ میں تو ان معمولی لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں کدھر آ گیا ہوں اس ہاسٹل میں، یہ تو معمولی لوگ ہیں. یہاں کیمپ میں ہی ایک عزیز آئے تھے، یہاں گرمیوں میں جو ہم نے کیمپ کیا تھا، تو وہ آتے ہی آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے دیکھا ہے یہاں پر تو میٹرک اور اس سے تک کے لوگ ہیں. تو ہم نے کہا کون سے ہونے چاہیے تھے آپ کی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا اس کیمپ کے اندر ماسٹر کیے ہوئے، ایم ایس سی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ کو نظر نہیں آئے ہوں. ان کو یہ احساس تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں کوئی الگ چیز ہوں، میں کوئی نظریاتی طور پر کوئی مافوق چیز ہوں، اور یہاں میٹریکولیٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو میری شان کے لوگ نہیں. اس طرح کا گمان بعض اوقات انسانوں کو، یہ غرور تکبر کی بنیاد بھی یہی بن جاتا ہے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے میں تو ان سے بہت بہتر ہوں، یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں کن لوگوں میں آ گیا ہوں. یہ مالی خولیہ ہے جو انسان کے ذہن میں بعض اوقات بیٹھ جاتا ہے. پس پہلے ہم ایمان کے متعلق یا اس سے مشابہ نفسیاتی حالت کو الگ کر دیں. یہ امت نہیں بن سکتے، مالی خولیائی مومن مسلمان یہ امت نہیں بن سکتے. ان کو اس حالت سے باہر لانا ہے، نفسیاتی حالت سے باہر لانا ہے. یعنی یہ توہمات، تلقینات کے نتیجے میں جو توہمات کا شکار ہو گئے، یہ طلسمات توڑنے ہیں ان کے، یہ ختم کریں. قریش اس قسم کی روانی حالت اور نفسیاتی حالت کا شکار تھے. جب رسول اللہ تشریف لائے مکہ میں، قریش اس حالت میں مبتلا تھے، نفسیاتی حالت میں. وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. مثلا فرعون اس حالت میں مبتلا تھا، انا ربکم الاعلی، اسی نفسیاتی حالت میں مبتلا تھا. مالی خولیے میں فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا. حضرت موسیٰ نے بہت زحمت محنت کی کہ یہ اس کی نفسیاتی حالت ختم کی جائے، یہ توہمات سے باہر آ جائیے. مثلا بنی اسرائیل اس توہم میں مبتلا تھے. قرآن مجید نے ذکر کیے بنی اسرائیل کے اعتقادات. وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، نحن احباء اللہ، نحن اولیاء اللہ. یہ سارے ان کے اپنے عقائد تھے. بنی اسرائیل کے عقائد قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، ہم خدا کے لاڈلے ہیں، ہم خدا کے ولی ہیں، ہم خدا کے برگزیدہ ہیں. بس کہتے تھے ہم تو ڈائریکٹ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. ابناء اللہ تک اپنے آپ کو کہتے تھے. یہ نفسیاتی حالت ہے، انسان کی طاری ہو جاتی ہے. یا حضرت عیسیٰ کو مثلا ابن اللہ کہنا، یہ بھی نفسیاتی حالت ہے. اس کو نہ علم ہے نہ ایمان ہے. یہ نفسیاتی حالت ہے جو کسی کے ذہن میں کاذب آگاہی ہے، روانی حالت ہے، کسی کے ذہن میں بٹھا دی جا سکتی ہے تلقینات کے نتیجے میں. اور آج مسلمان ان حالتوں میں زیادہ مبتلا ہیں، بہت مبتلا ہیں، سارے فرقے مسلمانوں کے ان نفسیاتی. اور شاید ہم خود بھی ہوں. ہم جب بھی ادب، قرآن پڑھنے کا بھی ادب یہ ہے کہ جب سرزنش و ملامت کی آیات آتی ہیں تو یہ نہ کہو یہ دوسروں کے بارے میں ہیں، ان کے اس کو اس طرح پڑھو کہ یہ آیت مجھے خطاب کر رہی ہے. قرآن کے مخاطب بنو آپ، یہ کہو کہ مجھے کہہ رہی ہے یہ آیت. اور جب بھی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہو تو وہ کہو کہ دوسروں کے بارے میں ہے. اپنے آپ کو قرآن کا اس طرح مخاطب بنائے انسان. پہلے ہم خود دیکھیں کہ ہم تو نہیں کہ ان حالات کا شکار، انہی نفسیاتی حالات کا شکار، یہ مالی خولیائی کہ ہم تو نہیں ہو گئے. چونکہ اگر ہم مالی خولیائی ہیں ہماری ہدایت کا امکان کم ہو جائے گا. بنی اسرائیل کیوں رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے؟ اس لیے کہ مالی خولیائی تھے. یہ روانی حالت ان کے اندر تھی کہ نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، ہم برگزیدہ ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایام المعدودات، ہم جہنم میں بالکل نہیں جائیں گے. اور نصارہ و یہود میں آپس میں یہ جنگ تھی کہ یہود کہتے تھے کہ ہم مثلا جنت میں جائیں گے اور وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے. قرآن مجید نے کہا کہ دونوں کچھ بھی نہیں، لستم علی شیء، دونوں جہنم میں جاؤ گے تم، لستم علی شیء. یعنی توہم کا شکار ہو گئے ہو. ابھی بھی یہود توہم کا شکار ہیں. ابھی بھی یہود نفسیاتی مومن ہیں. یہود اپنے برابر دنیا میں روئے زمین پر کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. ابھی بھی اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ لوگ کہ ہم ان کو یہود بنائیں. یہ اس نفسیاتی حالت کا شکار ہیں یہود، اس لیے قابل ہدایت بھی نہیں ہے. مسیحی مسلمان ہو جاتا ہے، یہودی نہیں ہوتا. بعض مسلمان فرقوں میں ابھی دیکھیں آپ، یہ جو دہشت گردی کے اوپر جو مذہبی رنگ چڑھا دیا گیا ہے یہ بھی نفسیاتی حالت ہے.
مثلا یہ خودکش بمبار کیسے بنا لیتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی جان آ کے قربان کر دیتا ہے جنت جانے کے لیے. ایمان ہے یہ؟ نہ، ایمان نہیں ہے. علم ہے؟ علم بھی نہیں ہے. بلکہ ماہرین ان کیمپوں میں، خودکش ساز حملوں کے جو ماہرین ہیں، یہ اتنی ان کو مہارت، اکثر کے نام آتے بھی رہتے ہیں نا، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی کیا ہے، یہ ماہر ہیں. یہ بہت، یہ کس چیز کے ماہر ہیں؟ ان نابالغ بچوں کی نفسیاتی حالت بنانے کے ماہر ہیں. ان بچوں کو آگہی نہیں دیتے، تلقین کرتے ہیں. اور انسان تلقین پذیر ہے، تلقین قبول کرتا ہے انسان. اور تلقینات کے نتیجے میں ایسی ذہنی حالت اس کی بنا دی جاتی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے توہم کا شکار ہو جاتا ہے. اور جس توہم کا شکار ہو اسی میں وہ جان بھی دے دیتا ہے. کوئی آگاہی نہیں دیتے ان کو. اس شخص کو شاید جو مثلا خود کو حملہ کرتے، اللہ کا نام لکھنا بھی نہ آتا، نماز بھی صحیح نہ آتی ہو، لیکن وہ کرتا ہے یہ قدم جنت کے لیے، دین کے لیے کر رہا ہے یہ کام سارا. یہ کام ذہنی طور پر اس کے اوپر کیا جاتا ہے. ممبروں پر عموماً یہ کام ہوتا ہے، تلقین ہوتی ہے اور نفسیاتی حالت بنائی جاتی ہے، اور ایمان کے مشابہ نفسیاتی حالت، توہم ایجاد کیا جاتا ہے. اور ہم توہم زدہ ہو جاتے ہیں، ممبریوں سے، خطیبوں سے سن کے ہم توہم زدہ ہو جاتے ہیں. ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم بھی یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ درست راستہ ہے یہ. پس جو چیز، جو آگہی عرض کیا تھا کہ امت سازی کے لیے پہلا مرحلہ نظریاتی مرحلہ ہے، اعتقادی مرحلہ. اعتقادی مرحلے میں دو محور ہیں، ایک جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے بارے میں آگہی، اور ایک خود انسان کی اپنے بارے میں آگہی. یہ آگہی انسان کو حاصل ہو نہ نفسیاتی حد تک یا نہ علمی حد تک، بلکہ ایمانی حد تک جو آگہی ہو، وہ مکتب کی بنیاد بنتی ہے. اور اس کا پہلا جملہ مکتب اسلامی کا یا آئیڈیالوجی کا یا امت سازی کا پہلا مرحلہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ آگہی. اس لیے کہتا ہے کہ یہ دشوار ترین مرحلہ یہی ہے. ممکن ہے ہم کسی کی نفسیاتی حالت بنا دیں لا الہ الا اللہ کے متعلق، تلقینیں کر کے، اچھی شاعری کر کے، اچھی خطابت کر کے، اچھے الفاظ بیان کر کے کسی کی ذہنی حالت قائم کر دیں، جذبات میں لا کر، احساسات میں لا کر. یا ممکن ہے ہم اس کو علم کلام پڑھا کر عقائد کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں فراوان معلومات دے دیں، ایک ذخیرہ بنا دیں، اس کو انسائکلوپیڈیا بنا دیں معلومات کا، اعتقادی معلومات کا. جس طرح ہیں بہت سارے لوگ جی متخصص علم کلام ہیں، یہ ماہرین علم کلام ہیں، یہ صدر المتکلمین ہیں کہتے ہیں بعض لوگوں کو، سلطان المتکلمین ہیں، کیونکہ ان کو جتنے علم کلام میں کسی نے جملہ بھی کہا ہے وہ ان کو پتا ہے. یہ آگاہی امت نہیں بنا سکتی. اس آگاہی سے مناظرہ ہو سکتا ہے، اس آگاہی سے فرقہ بنایا جا سکتا ہے. علمی آگاہی جو علم کلام کی سطح کی آگاہی ہو، وہ آگہی جو قرآن بات کر رہا ہے، جو رسول اللہ نے اپنے پیروکاروں کو عطا کی، وہ انبیاء اپنے پیروں کو عطا کرتے ہیں، وہ سب سے مشکل کام ہے. وہ ایمانی آگہی ہے، درجہ ایمان تک آگہی دینا. ذہن کی حد تک نہ ہو، دل کی حد تک وہ آگاہی پہنچا دینا، قلب تک وہ آگاہی پہنچا دینا، اور قلب سے اس کو پوری روح کے اندر، وہ پورے انسان کے وجود کے اندر اس کو سرایت دے دینا. یہ آگاہی ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، کہ خدا انسان کو باور ہو جائے. یہ پہلی اینٹ ہے امت سازی کی. یہ فرد اگر یہ مرحلہ نہیں کوئی طے کر سکتا، وہ جزء امت نہیں بن سکتا، وہ امت نہیں ہے. وہ عالم بن سکتا ہے، وہ پروفیشنل بن سکتا ہے، وہ ذہنی مومن بن سکتا ہے، نفسیاتی مومن بن سکتا ہے، وہ بہت سارے اور چیزیں بن سکتا ہے، لیکن امت کا جز نہیں بن سکتا. امت کے لیے یہ پہلی آگاہی اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اس آگاہی میں بھی جو بہت اہمیت کی چیز ہے، جس پر قرآن زیادہ تاکید کرتا ہے، وہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے. ربوبیت خداوند تعالی. اور اس آگاہی کے اندر جو دو جز ہیں، ایک ربوبیت خدا اور دوسرا عبودیت انسان. عبودیت انسان، عبودیت انسان آگاہی بھی ہے اور انسان کی ایک صفت بھی ہے. یعنی آگاہی تبدیل ہو جاتی ہے صفت میں. صدر المتعلین کے بقول
وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبودیت آگہی سے شروع ہوتی ہے اور حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کی حالت بن جاتی ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر پھر عبودیت حالت سے بڑھ کر یعنی صفت سے بڑھ کر خود انسان بن جاتی ہے، یعنی انسان مترادف و عبودیت ہو جاتا ہے۔ دو محور ہیں اس کے اندر، لا الہ الا اللہ کے اندر، ایک ربوبیت خداوند تبارک و تعالی اور ایک عبودیت انسان۔ یہ سب سے دشوار کام ہے، انبیاء یہ دشوار مرحلہ طے کرتے تھے۔ وہ جو اشارہ کیا تھا کہ مثلا رسول اللہ کے پاس اگر کوئی شخص آتا تو وہ اتنے لمبے چوڑے دروس نہیں پڑھاتے تھے، نہ رسول اللہ کا یہ طریقہ کار تھا جو ہمارا ہے۔ کسی نبی نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی کلاس نہیں بنائی، لیکن بہترین مومن بنائے۔ چونکہ ہم علم کے ذریعے سے یہ کام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایمان کے ذریعے سے یہ کام حاصل کرتے تھے۔ وہ آگہی آسان تر تھی، ہم نے پیچیدہ بنا دیا آگہی کو، چونکہ ہم نے علوم کو مکتب کا جانشین بنا دیا ہے۔ علوم کی جگہ، مکتب کی جگہ علوم سیکھتے ہیں۔ اب ہم ڈگریاں لیتے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہم پروفیسر بنتے ہیں، ہم اسکالر بنتے ہیں، ہم فلاں بنتے ہیں، ہم فلاں بنتے ہیں، ہم فقیہ بنتے ہیں علم کے، فقیہ مکتب نہیں بنتے۔ امام خمینی نے دونوں کام کیے ہیں، فقیہ علم بھی تھے، فقیہ مکتب بھی تھے۔ فقیہ علم میں امام کے شاگرد ہیں جو ابھی بھی مجتہد ہیں، خود فقیہ ہیں، اور امام نے جو مکتب کے تحت جو امت پڑھائی وہ بسیج ہے۔ بسیج نمونہ ہے امام خمینی کا امت سازی کا، اور اسی آگہی سے امام نے ان کو اس نقطے تک پہنچایا، لا الہ الا اللہ سے، فقط لا الہ الا اللہ سے۔ یہ لا الہ الا اللہ سارا راز ہے اس کے اندر۔ آپ علامہ اقبال کا کلام پڑھیں، انشاءاللہ کریں گے ہم بعض ایسا علامہ اقبال کے کلام سے اقتباس یہاں پر، چونکہ علامہ کی نظر میں بھی امت سازی کا یہی منشور ہے، وہ بھی قرآنی طریقہ کار سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کو ہی مرکز قرار دیا کہ یہی سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ امام نے یہ عمل انجام دیا۔ اس کو ایمانی سطح پر لانا کہ تھوڑا سا اس کو تشریح کی ضرورت ہے کہ ہم مثلا لا الہ الا اللہ کو کس طرح سے لیں، کیا نقشہ ہمارے ذہن میں ہو، کیا تصویر اپنے ذہن میں ہو، کیا آمادگی ہمارے اندر ہو، تاکہ ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آیا یعنی سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ وہ اقبال کے بقول کے زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اس دن عرض کیا تھا کہ مثلا اذان میں کہنا لا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سب وہ کہہ دیتے ہیں، صبح و شام ہم کہتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر تنخواہ کے بغیر اذان دیں پھر ٹھیک ہے، نہ، اگر آپ بہت مخلصانہ اذان بھی دیں، لیکن اذان کس لیے دیں؟ مثلا کہ سر لگانے کے لیے اذان دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میری آواز کیسی ہے، میری اذان اس کی اذان سے بہتر ہے۔ یہ رسم اذان ہے، یہ گواہی نہیں ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ گواہی لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے و خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہیں تک پہنچنا ضروری ہے، یہ اسی گواہی تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ گواہی دیں ہم، کیا گواہی دے؟ زبان، پھر عمل، سوچ، فکر، رویہ، اخلاق، ہر چیز، اعضاء و جوارے، ہر چیز گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی نہیں دیتی یہ گواہی، ابھی ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ ہماری نفسیاتی حالت میں بیٹھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کو علمی آگاہی میں بدلنا ہے، اور علمی آگاہی سے ایمانی آگاہی تک جانا ہے، حقیقی آگاہی تک جانا ہے، جس سے انسان کی بنیاد بنتی ہے، مکتب کی بنیاد بنتی ہے، اور امت اس کے اوپر استوار ہوتی ہے۔ چاہتے تھے زیادہ بیان کریں، وقت گزر گیا ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ جو بھی ہو یا کیسا بھی ہوتا ہے وہ سونا ہی ہے، آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ ان کی نفسیاتی حالت ہے، کیا اسے ہماری ذہنوں میں بٹھایا گیا؟ خوب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہو، اس میں شیعہ ہو سنی ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کسی کے ذہن میں بھی اگر یہ بات بیٹھا دی جائے نفسیاتی فقط حالت، نہ علم ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، تو فقط یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی آیات میں یہی لکھا ہوا ہے نا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ آپ اولاد انبیاء ہو، آپ تو عیسیٰ آپ کی قربانی چڑھ چکے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بخشے گئے ہو۔ یہ نفسیاتی حالت تھی جو ان کی بن گئی تھی، اور وہ رسول اللہ کی بات بھی نہیں مانتے تھے، اسی لیے رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے کہ شدید ذہنی نفسیاتی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے، نہیں مانتے تھے۔ یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے کہ ایک فرقہ یا کوئی بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ جو نفسیاتی حالت ہے یا توہم کو انسان خود دور کر سکتا ہے یا پھر اس کے لیے کسی دوسرے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جس کی یہ حالت دور؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ مثلا آج سے پہلے تک تو ہم متوجہ ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ توجہ آئی ہے کہ بسا اوقات ایمان، اسلام، مذہب، دین یہ نفسیاتی حالت بھی بن جاتا ہے انسان کی۔ 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں، نفسیاتی حالت، علم اور ایمان۔ ابھی سنا ہے تو متوجہ ہوئے ہیں کہ اب اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہماری اپنی یہی حالت ہے تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، نکلنا ہے اس حالت سے۔ نکلنے کے لیے دونوں کام ہو سکتے ہیں، اگر تو خود انسان آگاہ ہو، متوجہ ہو، مکمل توجہ ہو تو خود نکل سکتا ہے، ورنہ مربی معلم کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ خود کافی نہیں ہوتا انسان۔ مارزائی سیاسی و جغرافیائی، یہ جغرافیائی و سیاسی سرحدیں امت اسلامی کے لیے کس طرح ان کو مثلا معنی کریں گے؟ اسلام ناب جغرافیائی و سیاسی، اسلام ناب کے اندر جغرافیائی سرحدیں کیا ہیں، یہ ہم بیان کریں گے کہ امت کی سرحدیں کیا ہیں، یہ آئے گا بعد میں۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آیا یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس وقت مسلمانوں کی، امت کے اندر ان کی کیا جگہ ہے، کیا مقام ہے، آیا یہ ہیں قبول ہیں، یہ قبول نہیں ہے؟ نہ، قبول نہیں ہے۔ یہ جغرافیائی سرحدیں امت نہیں بناتی یا امت جغرافیائی سرحدوں کے اندر نہیں سماتی۔ امت کی جغرافیائی سرحدیں، امت کی سرحدیں اعتقادی و نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں۔ یہی نقطہ جو آج سے شروع کیا ہے، یہی سرحد ہے امت کی۔ لہذا ممکن ہے ایک جغرافیے کے اندر 2 الگ نظریے والے لوگ ہوں، یہ امت نہیں ہے، لیکن 2 سرحدوں کے اندر ایک نظریے والے بیٹھے ہوں، یہ امت ہیں۔ یہ دین کا جو قرآن کا معیار ہے، امت کی سرحدیں نظریاتی و اعتقادی ہیں، جغرافیائی نہیں۔ بھلے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے علم کلام کے بارے میں بھی لکھا ہے اور علم کلام کی فیکلٹی بھی بنائی ہوئی ہے ادھر، تو یہ کیا کام ہے؟ خوب ظاہر ہے کہ علمی طور پر علم کلام ایک علم ہے، بہت سارے علوم ہیں جو ضرورت ہیں، علم ایک ضرورت ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا تھا غلط ہے، علم کلام غلط نہیں ہے، علم کلام امت سازی کے لیے کافی نہیں ہے۔ علم کلام پڑھنا پڑے گا آپ کو، لیکن امت کے لیے اگلا سبق بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ نظریاتی مرحلہ ایمان کا کیوں مشکل ہے؟ خوب اس وجہ سے مشکل ہے کہ ایک مشکل اس کی اپنی ہے نظریاتی مرحلے کی، دوسری انسان کے اندر ہے کہ بڑی مشکل انسان کے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے، نظریے کے اندر نہیں ہے۔ انسان کی یہ مشکل ہے کہ انسان، جس طرح شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 2 طرح کے عمل ہیں یا 2 طرح کا انسانی طریقہ کار ہے عمل کا۔ ایک وہ اعمال ہیں جو انسان علم، عقل، تدبیر کے ذریعے سے کرتا ہے، فکر کے ذریعے سے کرتا ہے، اور ایک وہ عمل ہیں جو انسان غریزے کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی خواہشات و عقلانیات۔ خواہشات انسان اور حیوان میں شریک ہیں، غریزہ دونوں کے اندر ہے، لیکن انسان کے اندر ایک الگ خصوصیت یہ ہے کہ غریزہ و خواہش ہوتے ہوئے عقل بھی ہے اس کے اندر۔ غریزی راستے، خواہشات کے راستے میں سوچنا نہیں پڑتا انسان کو، نظریہ و علم و اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آگہی کی ضرورت نہیں ہے، کشش چاہیے ہوتی ہے۔
جو کام بھی آپ کسی کشش و جاذبے کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ خواہشات والے کام ہیں، خواہشاتی کام ہیں، اور وہ کام جو سوچ کر فکر کے ذریعے کرنے ہوتے ہیں یہ عقلی کام ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر غلبہ خواہشات کا ہوتا ہے، ہوا و نفس کا ہوتا ہے، لہذا کشش زیادہ کھینچ جاتی ہے۔ فکر اور کشش اگر دونوں سامنے ہو، مثلا ایک طرف مجھے فکر کر کے جانا ہے، ایک طرف کشش ہے، تو انسان جو مغلوب خواہشات ہے وہ کشش کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے۔ روزہ اسی نکالنے کے لیے ہے کہ کھانا پینے میں کشش ہے، غریزی کام ہے، نہ کھانا عقلی کام ہے، نیت کر کے ارادہ کیا ہے کہ نہیں کھاؤں گا، لہذا یہ مقابلہ ہے، روزے میں نیت اور غریزے کا مقابلہ ہے، عقل اور غریزے کا مقابلہ ہے۔ ایک نے روکا ہوا ہے نہیں کھانا، ایک کہہ رہا ہے کہ کھانا ہے۔ یہ ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے، روزہ ایک مشق ہے۔ پچھلے سال فلسفہ روزہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی، وہ سنیں اگر فرصت ہو تو، کہ روزے کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ انسان کے اندر خواہشات کو متعادل کرنے اور فکر کو اور عقل کو ابھارنے یا عقل کو پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ ہے۔ اس وجہ سے مشکل کام، عقلی کام، نظریاتی کام مشکل ہوتے ہیں چونکہ خواہشات ساتھ موجود ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا، انسان کے پاس صرف عقل ہوتی، مثلا ملائکہ کی طرح ہوتے ہم، ان میں خواہشات نہیں ہیں، لہذا نظریاتی کام ملائکہ بہت آسانی سے کرتے ہیں، ہم نظریاتی کام دشوار کرتے ہیں چونکہ خواہشات زیادہ ہیں ہمارے اندر، اس لیے نظریاتی کام ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے خواہشاتی کام کی وجہ سے۔ یہ کشمکش ہے، اس سے نکلتا ہے انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، عقل پختہ ہو جاتی ہے، نظریہ عقل کے ذریعے سے انسان سمجھتا ہے، پھر آسان ہوتا ہے۔ اس کو کریں گے بیان آگے، مشکل ہے۔ ایمانی اور علمی حالت پیدا ہوتی ہے یا نفسیاتی حالت، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اشارہ کیا ہے نا کہ نفسیاتی حالت کی بھی علامتیں ہیں، علمی حالت کی بھی علامتیں ہیں، اور ایمان کی بھی علامتیں ہیں۔ اگر ہم تینوں کا صحیح معنی سمجھ جائیں، ابھی نام سنے ہیں، نام سننے سے تو فرق نہیں پتہ چلتا، ابھی صرف 3 حالتوں کے نام سنے ہیں پہلی دفعہ کہ یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر، نفسیاتی حالت ہے، علمی حالت ہے اور ایمانی حالت ہے۔ اب ان کی تعریفات اور ان کے علامتیں، اور پھر اس کے بعد تشخیص دیں گے کہ ابھی ہم موجودہ حالت میں کس حالت میں ہیں، مالی خولیائی حالت میں ہیں یا علمی حالت میں ہیں یا ایمانی حالت میں، اور دور کتنے ہیں کس حالت سے، اور کس طرح اس کی طرف آگے جانا ہے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ ہمیں اس طرح کی مکتبی آگاہی کی جھلک کلام اقبال میں نظر آتی ہے، تو نظام کے استخراج میں کلام اقبال سے کیوں استفادہ نہ کیا جائے؟ وہ کہا نہ کہ کریں گے، یہ تو بیان کریں گے ہم۔ علامہ اقبال نے کیا ہے، اتفاقاً بہت ساری چیزوں کی نشاندہی علامہ اقبال نے کی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال نے کوئی نظام بنا کے نہیں پیش کیا، اجتہادی کام نہیں کیا۔ علامہ اقبال وہی کام کر رہے تھے جو سید جمال نے کیا ہے، سید جمال الدین افغانی نے، یعنی بیدار کرنا، جھنجھوڑنا، آگاہ کرنا، کہ سب سے پہلا مرحلہ ہے آگہی، یہی پہلا مرحلہ جو نظریاتی مرحلہ ہے۔ اقبال اپنی قوم کو اسی مرحلے میں لے کے تھے، اور آخرکار رہبر معظم کے فرمان کے مطابق آخرکار مایوس ہو کے زبان ہی بدل دی اقبال نے، اردو بولنا ہی چھوڑ دی اور فارسی میں سوچنا بھی شروع کر دیا۔ فارسی میں شعر تو خلوت میں لکھتا ہے نا آدمی، شعر تو مجمع میں نہیں ہوتے، یہ تقریریں تو نہیں ہیں علامہ اقبال کی، خلوت کے کام ہے، خلوت میں بھی فارسی میں سوچنا شروع کر دیا۔ یعنی اتنے مایوس ہوئے اقبال، رہبر معظم کا البتہ یہ تجزیہ ہے، فرماتے ہیں کہ اقبال نے جو زبان بدلی، اردو سے فارسی کی طرف آئے ہیں، یہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ اردو مخاطب اقبال کے کلام کی کن اور حقیقت کو درک کرنے سے عاجز ہوا، اور اقبال مایوس ہوئے سخت اس سے۔ اس وجہ سے انہوں نے نئی نسل تلاش کی، نئی قوم تلاش کی، نئی سرزمین، اور ان کو اپنا پیغام دینا شروع کیا، اور ان سے بھی شکوہ کرتے ہیں رہبر معظم کے، انہوں نے بھی دیر سے سنا۔ اقبال بہت دیر سے ایران کی سرزمین میں شناخت ہوئی، ان کی عرصہ لگا بہت، یعنی شکوہ کیا ایرانیوں سے بھی انہوں نے کہ دیر سے کیوں اقبال کو پہچانا انہوں نے۔ بہرکیف اقبال کے کلام میں باقاعدہ استخراج شدہ کوئی نظام نہیں ہے، لیکن اقبال کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظام ہے دین کے اندر،
اور ان کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ یہ کام کرو. لہذا اہل مدرسہ، علماء، فقہاء، مجتہدین سے جو توقع تھی، اقبال نے سب سے پہلے آ کر متوجہ کیا لوگوں کو آ کر اجتہاد کی طرف، اور کہا کہ امت کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے. وہ بھی احکامی اجتہاد نہیں، نظام کا اجتہاد، یعنی جو خلا اقبال محسوس کرتے تھے کہ نہیں ہے موجود اجتہاد کے فقدان کی وجہ سے، وہ نظام کا اجتہاد نہیں ہے، ورنہ احکام کے اجتہاد کے لیے تو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تقلید ہی کافی ہے. امت بنانے کے لیے نفسیاتی حالت سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ امت ہے، امت نہیں بن سکتی. وہ اشارہ کیا نا کہ نفسیاتی حالت کی طرف پہلے ہم متوجہ ہوں، آگہی کے ذریعے سے اس سے نکلا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو یہ متوجہ ہو کہ نفسیاتی حالت ہے کیا، دوسرا آیا ہم نفسیاتی حالت رکھتے ہیں یا علمی آگہی رکھتے ہیں یا ایمانی درجے پر ہیں. متوجہ ہونے کے بعد پھر ہم جب ایمان کے جزیات سے آشنا ہوں گے، اس وقت آسان ہو جائے گا نفسیاتی حالت سے باہر آ کر ایمانی آگہی اپنی بنانا اور اس کو ایمانی آگہی میں تبدیل کرنا. یہ شروع ہوا ہے، ابھی بات شروع ہے، آشنا ہوئے، ابھی سنا ہے آپ نے موضوع، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، اب فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا اور آخری درس نہیں ہے. عرض کیا کہ یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے. وہ بات جو متروک ہے کہیں بھی نہیں ہوئی، امت سازی کی بات کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ حوضوں میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ امت سازی کی بات کہیں بھی نہیں ہے. وہ اس کو شروع کرنا ہے کسی نقطے سے، بالآخر اس کے جو اہل ہیں وہ کریں، اس کو آغاز کریں. لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو یہ قرآن کی آیت بتائی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم سنائی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر کے لیے. آیا یہ آیت تمام انسانوں کے لیے یا صرف کافروں کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے. یہ تو ایک حالت ہے. اس وقت وہ جو قرآن نے ان کو کہا کہ کافر ہیں. کافر ہم یوں نہ کہیں کہ کافر وہ ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے اور پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. نا، جس کی یہ حالت ہو جائے وہ کافر ہے، بے شک اس اپنے آپ کو مومن کہتا رہے. قرآن کہتے ہیں جس کی یہ حالت ہو جائے، جس کا دل بند ہو جائے اور ہدایت نہ جائے، وہ در حقیقت کافر ہے. کافر کو ان علامتوں سے پہچانا گیا کہ یہ کافر ہیں جن کی یہ حالت بن جائے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ جن کی یہ حالت بن جائے وہی کافر ہیں. اب اپنے آپ کو جو بھی نام دیں، ہیں کافر ہیں. اصول ایمان کامل کی نسبت نفسیاتی خوف کو کیسے دور کیا جائے؟ وہ کچھ سوال اب نئے شروع ہو رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں، انہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کریں گے. اب خوف ہے، نفسیاتی حالات فراوان ہیں. نفسیاتی حالتیں صرف ایک جہت سے اشارہ کیا ہے، بہت ہیں، اور یہ ضروری ہے اس سے ہمیں آشنا ہونا تاکہ ہم خود مبتلا نہ ہو جائیں خدا نخواستہ ان چیزوں کے اندر، ان بلاؤں کے اندر. اگر ہم اس بات کے نتیجے میں خود کو ہی نجات دے لیں تو یہ بڑی ایک کامیابی ہے کہ ہم اپنے نفسیاتی اس مالی خولیہ سے باہر آ جائیں کہ اپنے آپ کو تکبر، غرور، شخصیت، بت سمجھنا، یہ اسی حالت سے اگر ہم خود باہر آ جائیں تو یہ بہت بڑی ایک نعمت خدا ہے، توفیق الہی ہے. لیکن یہ وہ پربرکت چیز ہے جس سے بہت آگے انسان کو توفیقات فراوان نصیب ہوتی ہیں، عملی زندگی میں بھی اور علمی زندگی میں بھی، اگر یہ آگاہی انسان کو نصیب ہو جائے. میں نے پہلے بھی یہ جو عزیزان ہیں سال دوم کے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا ہوا تھا، آپ کے لیے بھی ہے کہ بہت ساری باتیں آج آپ کو معلوم ہو رہی ہیں طالب علمی کے پہلے سال. بہت ساری باتیں، یہ ایک اور جگہ بھی میں نے خواتین کے لیے بھی گفتگو کی تھی کسی مدرسے کے اندر. انہیں یہ عرض کیا تھا کہ آج مثلا طلبہ کتنی خوش قسمت ہیں طلاب کہ ان کو پہلے سال ایسی آگاہی مل رہی ہے کہ جو ہمیں طالب علمی کے 20 سال بعد ملی ہے. ہم طالب علم بنے 20ویں سال جا کر یہ باتیں کسی نے بتائیں یا متوجہ ہوئے. مثلا آج ہم واقعاً رشک کرتے ہیں ان طلبہ پر جن کو طالب علمی کے پہلے سال یہ بنیادی باتیں
مل رہی ہیں. کتنا خدا کا لطف ہے, کتنا خدا کا احسان ہے اس نسل پر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کہ ہم امام خمینی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, عصر امام میں, یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے, اور اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم عصر امام خمینی میں زندہ ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ورنہ یہی باتیں بعض فارغ التحصیل ہو جاتے تھے, انہیں پتہ نہیں چلتی تھی, درجہ اجتہاد میں فائز ہو جاتے تھے, پتہ نہیں چلتی تھی, جو آج کے طالب علموں کو پہلی کلاس میں معلوم ہو رہی ہیں. اتنا یہ انقلاب کا ایک برکت ہے خداوند تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں میسر ہیں. حسرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کاش ہمیں طالب علمی کے کوئی پہلے سال نہ صحیح 5ویں سال میں کوئی یہ بتا دیتا, یہ باتیں اس وقت بتا دیتا کوئی ہمیں, تو شاید یہ عمر ضائع نہ کرتے ہم جو ضائع کی ہے ہم نے, کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے. یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے ہماری اگر یہ باتیں اس وقت پتہ چل جاتی ہیں. اس لیے ایک تو یہ نا کہ جو چیزیں آسانی سے میسر آ جائیں, سستی میسر آ جائیں, زحمت کے بغیر, ان کا انسان قدردان نہیں ہوتا, اہمیت بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا باتیں ہیں. لیکن قدر جاننی چاہیے ان باتوں کی, جو خدا کا فرمان ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم ان کی قدر جانو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا. ظاہر ہے کچھ چیزوں کا شکر آپ نے ادا کیا ہے کہ آپ کو میسر آ گئی ہیں, ہم نے اس وقت نہیں کیا تھا, ہمیں میسر نہیں آئی تھی.